الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ذیشان اثر کی جانب سے پیار بھرا سلام۔ آج منگل کا دن ہے اور آج کا دن ایک مقصد، ایک محبت، ایک عقیدت اور ایک جز لے کر سامنے آتا ہے، کیونکہ آج 20 صفر ہے اور چہلم امام حسین ہے۔ چہلم امام حسین یعنی وہ قربانی جس پر طاقت، جرت، ہمت، تمام چیزیں موجود تھیں۔ طاقت سے مظاہرہ کیا گیا کہ دین محمدی کو بچانا ہے، جرت سے اس بات کا جواب دیا گیا کہ ظلم کے آگے سر نہیں جھکانا، اس بدبخت کی بیعت نہیں کرنی جس کو یہ پتہ نہیں کہ نواسہ رسول کی اہمیت، نواسہ رسول کی طاقت کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ 20 صفر وہ دن کہ جب ہمیں یاد کربلا پھر سے تازہ ہو جاتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب علی اصغر کا لاشا ان کے سینے کے ساتھ تھا، تو وہ لاشا کہ جب سب سے کمسن لاشا کربلا کی سرزمین کا، کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب ان کو پانی کا کہا گیا کہ ہمیں پانی نہیں چاہیے، یہ بچہ پیاس سے بلک رہا ہے، اس کو پانی دے دو، چنانچہ 3 سر والے تیر نے علی اصغر شہید کی گلے پہ وار ہوا اور وہ شہید ہو گئے۔ لکھنے والوں نے لکھا اور ماننے والوں نے یہ عقیدت سے مانا کہ اگر وہ خون علی اصغر یعنی خون علی اصغر اگر زمین پر گرتا تو تا قیامت زمین بنجر ہو جاتی، آسمان کی طرف اگر وہ خون اچھلتا تو آسمان، چاند اور سورج اپنا نور کھو بیٹھتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خون کو اپنے سینے سے لگایا۔ اس بات میں پیش 40 دن بعد جب شہداء کربلا کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اہل خانہ میں زین العابدین جو آپ کے بیٹے اور بی بی زینب نے جو خطبات دیے اور جو یزیدی دربار میں جس کو یہ کہتے ہیں نا کہ جب بی بی کا خطاب ہوتا تو لوگ کہتے کہ علی آ گیا ہے، اور جب واقعی میں علی کی بیٹی یزید کے دربار میں جب انہوں نے خطبہ دیا تو اس وقت روک دیا گیا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ جب سانسیں رک گئیں اور یزید کی روح کو بی بی نے ہاتھ سے اشارہ کیا، پرواز کر کر واپس آئی۔ تو یہاں سے ہمیں اس چیز کا یہ تعاقب ہوتا ہے کہ زندگی میں طاقت رکھتے ہوئے آپ جب کسی چیز کو استعمال نہیں کرتے، کیونکہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاقت کا استعمال کرتے تو پھر یہ جملہ کبھی بھی امر نہ ہوتا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسی کے ساتھ ساتھ مہمان گرامی میں ہمیں جوائن کیا ہے خالد ہارون بھائی، جو کہ ہیلپ ڈیسک آف پاکستان کے روح رواں ہیں۔ نہ صرف روح رواں ہیں بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اب تک کی میری جتنی جرنی رہی، میڈیکیشن کی بات کی جائے، میرے انجیکشنز کی بات کی جائے، اور اگر میں ہاتھ پہ آج بھی آج کینیولا دیکھیں گے تو یہ اس کی ورتھ جو مارکیٹ میں ہے وہ سٹارٹنگ تو ہوئی تھی 3500 روپے سے، لیکن اب 22,500 کا ہو چکا ہے۔ اور یہ تمام چیزیں یہی دیکھتے ہیں کہ کیسے ارینج ہوتا ہے اور چیزوں کو لوگوں سے شیئر کرتے ہیں، نہ صرف شیئر کرتے ہیں بلکہ مجھے جب طبیعت، کیونکہ اکثر اسٹیج 3 پہ جب آپ آتے ہیں تو پھر آپ کو اگر ویکلی میڈیکیشن نہیں ہو رہی ہوتی تو اس کی طبیعت کافی ناساز ہوتی ہے، جو کہ کل رات سے ہی تھوڑا سا طبیعت اوپر نیچے تھی۔ تو ہی از دا اونلی ون جن کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں، تنگ کرتا ہوں، اور ایک ہنسی کا میسج آتا ہے کہ ذیشان بھائی آپ کے ساتھ میں موجود ہوں۔ خالد بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے مزاج ہے خالد بھائی؟ بہت بہت شکریہ ایک تو آنے کا، اور آپ کو میں پچھلے سے ہم ہفتے سے بات کرتے لیکن آپ بزی تھے تو اس وجہ سے آپ نہیں آ پائے۔ مزید ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ ہماری بہن موجود ہیں سیدہ اہل فاطمہ جو کہ نوحہ خواہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں سیدہ زینب فاطمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر اینل رضا جو کہ ہمیں آج کے حوالے سے مزید روشنی ڈالیں گے، کیونکہ جتنا اس سفر کو پڑھتے جائیں، جہاں پر سفر کا پڑھائی ہماری ختم ہوتی ہے اور جب آپ پلٹ کے دوبارہ اگلے دن اس سفر کو کھولتے ہیں تو یہ سمجھ آتا ہے کہ ابھی تو پڑھائی کچھ نہیں، ابھی تو بہت چیزیں باقی ہیں۔ تو آپ کو خوش آمدید کہیں گے ڈاکٹر اینل رضا صاحب۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسی کے ساتھ ہمیں موجود ہیں علامہ ادریس صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے ہم ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کہ میں چاہوں گا کہ جو بھی عقیدت سے ہم اپنی طرف سے کوشش کر سکیں، کیونکہ ہماری اوقات تو نہیں کہ ہم پورا قصہ ہو بہو بیان کریں، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیں اس بات پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ آج یوم اربعین ہے، یا چہلم یا 40واں۔ یہ عربی میں اربعین، فارسی میں چہلم، اور ہمارے ہاں اردو میں 40واں کہلایا جاتا ہے۔ یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور کربلا والوں کا جو اربعین ہے، یہ ایک مخصوص طریقے سے منایا جاتا ہے، جس کی بہت ساری اہمیت ہیں اور حیثیت ہیں، جس کی بنا پر ہم سب سے پہلے تعزیت پیش کرتے ہیں نشان بھائی آپ کی، ہماری سب کی طرف سے، اور گلوبل ون کی طرف سے تمام عالمین کو، اہل اسلام کو آج کے اس یوم کی مناسبت سے کربلا والوں کی تعزیت ہم پیش کرتے ہیں۔ اور یہ جو دن ہے، در حقیقت جو کربلا کے میدان میں 10 محرم روز عاشور بڑی بے دردی سے اور بڑے ظلم و جبر و استبداد کے ساتھ خانوادہ رسالت کو قتل کر دیا گیا، ذبح کر دیا گیا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے جوان سال بیٹے حضرت علی اکبر، ان کے 6 ماہ کے بچے حضرت علی اصغر، ان کے بھائی حضرت عباس علمدار، اور ان کے بھائی کے بیٹے حضرت قاسم ابن حسن، اور تمام اعزاء، احباب، انصار، سب کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا اس کربلا کے ریگستان میں۔ جب امام علی مقام کربلا پہنچتے ہیں تو وہ 2 محرم ہے۔ در حقیقت یہ قافلہ روانہ ہوتا ہے 28 رجب کو مدینہ سے۔ مدینہ میں اس کی ایک پوری ہسٹری ہے کہ وہ یزید نے وہاں گورنر کو کہلوا بھیجا کہ حسین علیہ السلام کو بلاؤ اور ان سے بیعت طلب کرو، اور بیعت نہ کریں تو ان کو قتل کر دو۔ تو امام حسین علیہ السلام جوانان بنی ہاشم کے ساتھ، حضرت عباس کے ساتھ جاتے ہیں وہاں بات کرنے۔ تو وہاں پر صورتحال بہت سنگین ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہ پتہ ہی تھا کہ وہاں سے ظلم ہونا ہے۔ تو حالانکہ آپ تو کوفے والوں کے اس پر جو ہے وہ صلح کے لیے کہتے کہ ایک ہم یہاں پہ یہ بھی ایک ہمیں کہتے ہیں نا کہ جس کو کہتے ہیں کہ دھوکہ دیا۔ دیکھیے یہ بڑے اچھی بات آپ نے کہی کہ پہلے تو یہاں سٹارٹنگ پوائنٹ تو مدینے کا ہے، بالکل ایسے ہی بیعت طلب کی جا رہی ہے، انکار ہو گیا، بالکل ایسے ہی ہے، اور یہاں سے پھر اپنا روانگی کرتے ہیں آپ مکے کی طرف۔ اور آپ نے مکہ اور مدینہ کو، وہ کہتے ہیں نا جب کربلا کی سرزمین کی طرف آپ نے رخ کیا تو تب بھی آپ نے مکہ اور مدینہ والوں کو بچانے کے لیے جو ہے وہ بالکل ایسے ہی مدینہ کی اور مکہ کی حرمت کی خاطر، بالکل حرمت کی خاطر نواسہ رسول مدینہ سے روانہ ہو جاتے ہیں امام علی مقام امام حسین، اور مکہ چلے جاتے ہیں۔ حج کا پیریڈ ہے، حج میں اب وہاں انہوں نے دیکھا کہ حاجیوں کے روپ میں اور احرام کی حالت میں لوگ خنجر لیے ہوئے اور امام کو قتل کا منصوبہ بنائے ہوئے ہیں، تو آپ نے مکے کی حرمت کا خیال کیا، اور آپ نے حج چھوڑا کہ وہاں سے حج بھی چھوڑ کر اب روانہ ہو گئے، حج کو چھوڑ کے عمرے میں تبدیل کر کے روانہ ہو گئے۔ اچھا حج ویسے بھی ایک مرتبہ زندگی میں ہر مستطیع پر واجب ہوتا ہے، وہ واجب حج تو کر چکے تھے۔ نہیں لیکن ڈاکٹر صاحب ایک بات کہ ہمیں کوئی چیز اچھا کھانا ملتا ہے تو ہم اسی وقت کھانے بیٹھ جاتے ہیں نا، چکھتے ضرور ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے جو حج بیت اللہ ہے وہ مکے والوں کی زندگی، مکے کی حرمت، اس کی شان و شوکت کے لیے آپ نے وہ بھی قربان کیا، کیونکہ آپ نواسہ رسول ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ جتنا مکہ، مدینہ اور تمام شعائر اللہ کی اہمیت کا اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خانوادے کو تھی اور کسی کو نہیں ہو سکتی تھی، تو انہوں نے روانگی کی وہاں سے۔ ایک مقام آیا، کئی منازل طے کی ہیں، پھر ایک مقام آیا جہاں پر بڑی اضطرابی اور اضطراری کیفیت تھی۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے؟ کسی نے کہا یہ نینوا ہے،
کسی نے کہا یہ ماریا ہے، کسی نے کہا یہ کربلا ہے۔ جب سنا یہ کربلا ہے تو کہا بس ہمارا یہ مقام آ گیا ہے جہاں ہمیں رک جانا ہے۔ تو آپ نے اس کربلا کی زمین کو خریدا۔ ہاں بالکل بالکل ایسے ہی تھا۔ اور یعنی کہ دیکھیں معصوم امام یا کوئی بھی جو انبیاء جو ہوتے ہیں وہ کسی کی زمین پر قبضہ نہیں کرتے ہیں، ایون کہ شہادت انتقال کے بعد بھی وہ تدفین ان کی ایسی جگہ پہ نہیں ہوتی ہے کہ کسی کی بھی جگہ پہ ہو جائے۔ آپ نے وہ زمین خرید لی، خرید کے بنی اسد سے، اور پھر وہ ان کے ہی سپرد کر دی کہ دیکھو ہم یہاں پر قتل کیے جائیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہمیں پیشگوئی کر دی تھی۔ جو حضرت جبریل لے کر آئے تھے، مٹی لے کر آئے تھے کہ یہ اور دے دی تھی مٹی کہ یہ جب یہ مٹی آپ نے جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ کو وہ مٹی شیشی میں رکھ کے دی کہ دیکھو جب یہ مٹی لال ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید ہو کربلا میں شہید ہو گیا۔ اور آپ نے جب مٹی کو جب آپ کو بتایا گیا پہنچنے کے بعد، جو میں نے پڑھا کہ آپ نے جب کہا کسی نے کہا کہ کربو بلا ہے، تو آپ نے مٹی اٹھائی، وہ مٹی اٹھائی اور آپ نے پھینکا کہ کہا خیمے گاڑ دو، کیونکہ یہ وہی مقام ہے جہاں پر ہمیں پڑاؤ ڈالنا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور وہاں پر خیمے نصب کر دیے گئے دریائے فرات کے کنارے۔ بالکل ایسا ہی۔ تو لیکن یزیدی فوج آنا شروع ہو گئی اور انہوں نے راستہ روک لیا۔ پہلا جو روکنے والا شخص تھا یزیدی فوج کا وہ تھا حر جو ابھی تک یزیدی فوج میں ہے۔ وہ اس نے امام حسین کے گھوڑے کے لجام پہ ہاتھ ڈال دیا۔ تو امام نے ایک بات کہی کہ اے حر تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ یہ عرب کا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کسی کو اس کی ماں کا نام لے کے اس طرح کہہ دینا۔ اس نے کہا کہ حر نے کہ دیکھیں مولا، میں تو امام آپ کی ماں کا نام بھی نہیں لے سکتا ہوں، آپ نے مجھے کیا کہہ دیا ہے۔ بہرحال یہ ٹائم گزرا، حر کے اندر ایک چیز کیفیت پیدا ہوتی رہی۔ تو جب شب عاشور ہوئی تو حر جو ہے وہ تبدیل ہو چکا تھا۔ اب وہ حر نہیں رہا بلکہ حضرت حر علیہ السلام ہو گیا۔ وہ وہاں سے چھوڑ کے اپنے بیٹے کو اپنے غلام کو ساتھ لے کر لشکر حسینی میں خیمہ حسینی میں آ گیا۔ اور یہی آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں، یہی وہ جز ہوتا ہے کہ ایک گھڑی ہوتی ہے فیصلہ کرنے کی کہ آپ جنت کی طرف راغب ہیں یا آپ دوزخ کی طرف راغب ہیں۔ ہم آپ کی طرف آئیں گے خالد بھائی، اور کیونکہ یہاں پہ میرا شو کرنا بھی آپ کی وجہ سے ہے کہ میں میڈیسیکیشن ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن آج کل جو ہے وہ اگر ہم بات کریں زندگی میں تو لوگ صرف اپنے لیے سوچتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ایک روایت تھی کہ آپ کے پاس ایک روٹی موجود ہے، آپ اس میں سے آدھی خود کھاتے تھے کہ پیٹ بھر گیا، آدھی آپ دوسرے کو دیتے۔ آپ کہتے ہیں کہ 4 روٹیاں موجود ہوں گی، اگر 5ویں بنی تو وہ میں دوں گا، ورنہ تو میرے پاس حالات نہیں ہیں دینے کے۔ تو اب اتنا نفسی کا عالم کیوں ہے؟ ذیشان بھائی، پہلے تو تمام لوگوں کا شکریہ جنہوں نے مجھے بلایا یہاں پہ اور چینل پہ آن ایئر کرنے کا۔ دوسرا جو میرے تمام ڈونرز ہیں ان کا شکریہ کہ وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں آپ کی علاج کے لیے۔ ایسا ہی، اور 9ویں ڈوز ہو چکی ہے الحمدللہ۔ ابھی اس کے بعد آپ نے جو سوال پوچھا کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، دیکھیں اس کی بیسک وجہ توکل ختم ہو گیا ہے۔ ایسا ہی ہے، اللہ کے اوپر سے توکل ختم ہو چکا ہے۔ زبان سے تو ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، لیکن وہی جب تک اپنے پاس سرپلس نہ ہو تب تک کوئی بھی آگے نہیں بڑھتا۔ ایسا ہی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پاس کوانٹٹی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر میں کروڑوں روپے دے رہا ہوں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اہمیت پرسنٹیج کی ہے کہ اگر میرے پاس کروڑ روپے ہے اور اس میں سے میں 1 روپے رکھ کر کے باقی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، اس کی اہمیت ہے۔ صحیح نا، پرسنٹیج کی اللہ تعالیٰ کے پاس اہمیت ہے۔ اچھا، آج کل بڑائی بڑھی کیونکہ آپ کے جتنے بھی ڈونرز موجود ہیں جو بھائی کے اشتراک سے چیزیں چل رہی ہیں، کیونکہ میں یہ آن ایئر بتاتا چلوں کہ تھوڑا سا میرا بلڈ کا بھی ایشو ہے کہ میں او نیگیٹو اسکرین 1 پہ ہوں، جس کی ایک بوتل 4 لاکھ میں بن کے آتی ہے آغا خان سے۔
تو وہ مجھ سے ملے نہیں ہیں، لیکن وہ لوگ پھر بھی مدد کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو کوئی پبلسٹی نہیں ہے. ایون میں نے آپ کو ایک دفعہ کہا بھی تھا مجھے پکچرس چاہیے، تو آپ نے کہا کہ ذیشان بھائی کیوں مجھے مار پڑوائیں گے میرے ڈونر سے، وہ ناراض ہو جاتے ہیں. ذیشان بھائی دیکھیے میرے ساتھ وہی لوگ چل سکتے ہیں یا وہی لوگ اٹیچ ہیں دیکھیے جو واقعی اللہ کی رضا کے لیے اور کام کر رہے ہیں. وہ جو کہاوت ہے نا کہ سیدھے ہاتھ سے دو تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس فارمولے کے اوپر سارے لوگ کامزن ہے. کیونکہ میرا ابھی جب مجھے بھی بار بار آپ کے بلانے پہ میں آن ایئر ہوں، ورنہ نہیں مجھے اصل میں اس وجہ سے لوگ نہ جانتے ہیں زیادہ. نہیں خالد بھائی، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں میں ضرور یہ کہتا ہوں کہ بڑے افسوس کے ساتھ بھی پہلے یہ بات کر دوں کہ ابھی بھی ڈاکٹر نے 8 بوٹلز مجھے کہا خون لگنا ہے، اس میں 4 بالکل آن سپاٹ لگنی ہیں. جی. جس کے لیے میں نے کھلے دل سے آپ کو میسج کیا کہ خالد بھائی یہ چیزیں چاہیے اور یہ چیزیں، اور آپ سنتے ہیں، اور ڈونرز کا بہت بہت شکریہ. لیکن آج کل آپ کو لانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کی طبیعت خراب ہے، ایون اگر آپ روڈ ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں تو روڈ ایکسیڈنٹ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بندہ مر رہا ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے، وہ سیلفیز بنا رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں. اور ایک ویڈیو تو آپ لوگوں کی اگر نظر سے گزری ہو مولانا صاحب آپ کے بھی، کہ بندے کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، اس کو کہہ رہے تھوڑا سا نا سانس اس طرف ہو کے لو، میری شارٹ آؤٹ صحیح نہیں آ رہا. تو مقصد آپ تو بے حسی کا عالم ہے، کہتے ہیں نا کہ جب بے حسی شروع ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی یہ حکم ہے کہ امن پیدا کرنے والے اور بھلائی کرنے والوں کو لوگوں کو سامنے لے کر آؤ، کہ ہو سکتا ہے ان کے زیر سایہ جو بیراروی کی طرف جا رہے ہیں وہ واپس بھلائی کی طرف آ جائیں. مزید اس بارے میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ ام العلا فاطمہ. ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمیں کلام سنائیں. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. چلتے نا کے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، چلتے نا کے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین. بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، پھر کسی مشکل میں گر کر
बह रहे थे आँख से आंसू तेरी रुखसत के बाद, बह रहे थे आँख से आंसू तेरी रुखसत के बाद, फिर कोई आंसू न टपका, आँख पथराई हुसैन, हाथ में कूज़े लिए सब आसमां तकते रहे, हाथ में कूज़े लिए सब आसमां तकते रहे, अब्र ने एक बूंद पानी की न बरसाई हुसैन, आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन। सुभान अल्लाह कि आज भी सदा आती है कि भाई हुसैन। और वाकई में अगर हम करबला का पूरा मंज़र देखते हैं, करबला में जुर्रत और शुजाअत देखते हैं और देखते हैं कि किस बहादुरी से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरा जो मैदान करबला है उसमें गिरफ्त रखी। और ये एक चीज़ यहाँ से हमें क्लियर होती है कि अगर लीडरशिप की कमांड अच्छी हो तो हर कोई उस सिमत में जाना चाहता है। हम इलामा साहब की तरफ आएंगे। इलामा साहब, मैदान करबला की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन कौन से पहलू हैं जिसमें हम इमाम हुसैन की शुजाअत और बहादुरी की नुमाइयाँ खुसूसियात हैं, वो मैं चाहूँगा कि आप देखने वालों को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप उस अज़ीम ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं कि जिस मुबारक ख़ानदान में अल्लाह तबारक व तआला ने हर तरह की पूरी कायनात की खूबियाँ और पूरी कायनात का हुस्न समेट कर उस ख़ानदान को अता फ़रमाया। सुभान अल्लाह। और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने उस अज़ीम झोली में परवरिश पाई कि जो खातून जन्नत हैं। सुभान अल्लाह। और हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि जिसको असदुल्लाह का लक़ब दिया गया, आपने ख़ुद हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरबियत की। तो जब आप एक ऐसी अज़ीम हस्ती के साहबज़ादे हैं और ऐसी अज़ीम आगोश में आपने परवरिश पाई तो फिर यकीनन आपकी ज़िंदगी का हर पहलू निहायत रोशन और नुमायाँ होगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी अगर हम मुबारक सीरत की बात करें तो आप बचपन से ही ऐसे उम्दा अखलाक के मालिक थे कि आपके अखलाक की तारीफ़ की जाती थी। ना सिर्फ आप हुस्न सूरत के मालिक थे बल्कि हुस्न सीरत के भी मालिक थे। और फिर यही आपकी खूबसूरती ज़िंदगी के हर पहलू में रही, चाहे आप सफ़र में हों, हज़र में हों, अमन में हों, मैदान जंग में हों, हर सूरत में आपकी ज़िंदगी के ये पहलू नुमायाँ थे। और फिर ख़ास तौर पर अगर हम मैदान करबला की बात करें तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत का हर खूबसूरत पहलू मैदान करबला में हमें नज़र आता है। चाहे वो सामने वालों को दीन की तबलीग देना हो, चाहे उन्हें दीन के मुतालिक बताना हो कि तुम भी मेरे नाना जान के दीन के पैरोकार हो, लिहाजा तुम सुधर जाओ, पलट आओ और तौबा तायब हो जाओ। और अगर हम आपकी सब्र और इस्तिकामत की बात करें तो अगरचे आपके सामने आपके प्यारे कटते रहे, उनके लाशें उठते रहे, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सब्र और इस्तिकामत से काम लिया। और अगर आपकी जुर्रत और बहादुरी की बात करें तो अगरचे आप तने तनहा थे लेकिन आपने मैदान कारज़ार में जब दुश्मन का मुकाबला किया तो जिस तरफ आप रुख करते
تو دشمن تتر بتر ہو جاتا اور صفیں کی صفیں آپ کے سامنے اکھڑ جاتی، اور پھر آپ اس وقت بھی جب آپ نے شجاعت کا مظاہرہ کیا اس وقت بھی آپ نے صبر استقامت کا دامن نہ چھوڑا، اور پھر یہاں تک کہ جب آپ کا آخری وقت قریب آیا تو اس وقت بھی آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ سر بسجود ہوئے۔ تو اگر ہم میدان کربلا کی جو پورا جو بھی سیرت ہے، اس کی پوری ہسٹری ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورت سیرت اور آپ کی زندگی کا ہر خوبصورت پہلو ہمیں نمایاں نظر آتا ہے۔ اچھا، میں تھوڑا سا اعداد میں پرابلم ہے، میں بھول رہا ہوں تو میں معافی بھی چاہوں گا دیکھنے والوں سے۔ اب وہ کون سا محرم تھا مجھے پراپرلی اس وقت یاد تو نہیں، لیکن ایک وقت ایسا تھا، یہ سٹارٹنگ آف دا محرم کی میں بات کر رہا ہوں، کہ جب میدان کربلا سج چکا تھا یہ کم محرم الحرام سے، تو پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر امام حسین کو کہا کہ یزیدی فوج آ رہی ہے اور ہم اگر اس پر اب حملہ کرتے ہیں تو جیت ہماری ہوگی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لڑائی برابری کی ہوتی ہے، اونچائی اور نیچائی کی نہیں ہے۔ ابھی یزیدی فوج نیچے سے آ رہی ہے، حملہ کرو گے تو تم جیت جاؤ گے، اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے پھر۔ تو وہاں بھی ایکویلٹی انہوں نے رکھی۔ اگر دیکھا جائے جیسے آج کل کے ماحول میں ہے کہ اگر کوئی کمتر ہے اس کو اتنا دبا دیا جاتا ہے کہ وہ بولنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، اور یا اس کو اتنا ڈیگریڈ کر دیا جاتا ہے کہ وہ کبھی کبھار اپنے رب سے سوال کرتا ہے کہ میں دنیا میں ہی کیوں آیا۔ تو یہاں سے ہمیں علامہ صاحب مسئلہ یہ ہے، میں بھی بات کروں گا، آپ بھی بات کریں گے، دیکھنے والے بھی بات کریں گے، لیکن عمل پیرا نہیں ہوتے لوگ۔ عمل کے لیے کوئی ایسا خاص ٹوٹکا ہے یا کیا ہے کہ جس پہ آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیونکہ اگر ہم روایت کو دیکھیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کو عزت جو ملی وہ آپ کے خانوادے سے ملی، پھر آپ کی آل بیٹی سے چلی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت علی شیر خدا کا جب رشتہ آیا تو آپ نے آسمان سے زد آئی کہ ہم نے رشتہ قبول کیا، لیکن آپ نے پھر بھی بیٹی سے جا کر پوچھا، یہاں پر بھی آپ نے عزت دی۔ پھر وہ بیٹی کہ جنہوں نے کہا کہ اتنا مہر اتنا مہر، اور جب تیسری دفعہ کہا کہ بابا میں نے آپ کو امت کے لیے روتے ہوئے دیکھا ہے کہ جب تک مجھے حق مہر میں امت کی بخشش نہیں لکھی جائے گی یا میرے مہر میں نہیں اس کو کر دیا جائے گا میں نکاح قبول نہیں کروں گی۔ تو مطلب تمام باتیں اگر ہم دیکھتے ہیں زندگی میں تو اس گھرانے کی نہ صرف قربانیاں بلکہ خلق سے محبت کا اگر ہم پیکر کہیں تو یہ پنجتن پاک کا ایک واحد گھرانہ ہے۔ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بالکل آپ نے درست فرمایا، اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اگر ہم تمام خوبصورتیوں کی بات کریں اور حسن تعلیمات کی بات کریں تو ہمیں اسی گھرانے سے ملتی ہیں، اور خاص طور پر وہ خوبصورت چشمے جو علم کے چشمے ہیں وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے سے ہی پھوٹے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم کا باب کہا گیا، علم کا دروازہ کہا گیا۔ تو زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو ہمیں اس کی رہنمائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے سے، اور پھر خاص طور پر پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت سے ہمیں ملتی ہے۔ اور رہی بات کہ آج کا یہ مسلمان یہ اتنا بے عمل کیوں ہو گیا ہے اور اس کا دل اتنا سخت کیوں ہو گیا ہے، تو اس کی در حقیقت جو وجہ ہے، اگر ہم قرآن کی تعلیمات کی طرف جائیں تو قرآن کہتا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو یہ تقوی ایک ایسی صفت ہے جب کسی کے دل میں پیوست ہو جاتی ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اور ہر وقت یہ یقین بیٹھ جانا دل کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، تو جب یہ تصور پیوست ہو جائے تو ایسی صورت میں چاہے وہ زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو، کوئی بھی موقع ہو، تو انسان گناہ کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ تو ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے تقوی ختم ہو گیا ہے، شریعت مطہرہ کا جو احترام ہے وہ ایسا ایسا کم ہو گیا ہے، تو اسی لیے ہم اس بے راہ روی کا شکار ہیں یا بد عملی کا شکار ہیں۔ لیکن ان تمام ہم اتنا گناہ گار ہونے کے باوجود بھی ہم سب کے لیے لازم ہے کہ جتنا بھی ہم سے ہو سکے ہم نیکیوں پر عمل کریں، نیکیوں پر ثابت قدمی اختیار کریں اور اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھیں۔ اگرچہ قرآن مجید میں کہا گیا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ، کہ تم وہ کہتے ہی کیوں ہو کہ جو خود نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ لوگ ناپسندیدہ ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں جو وہ خود نہیں کرتے۔
تو قرآن مجید کا یہ حکم ہے کہ جو تم خود کرتے ہو لوگوں کو بھی اس کے متعلق تم حکم دو، لیکن یہی طریقہ کہ جب آپ مسلسل لوگوں کو اچھائی اور بھلائی کی طرف بلاتے رہیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ معاشرہ آہستہ آہستہ بہتری کی طرف آتا چلا جائے گا۔ اور ہمارا جو یہ شو ہے اور ہمارا جو پروگرام ہے اس کا بھی ایک مقصد یہ ہے کہ ہم پیغام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شو کی وساطت سے لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ ہم بھی ان صفوں میں شامل ہو سکیں، شمار ہو سکیں کہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے گھرانے سے محبت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی حوالے سے اگر ہم یہ بات کریں کہ زندگی میں دینا سیکھیں تو واقعی میں یہ پنجتن پاک کا وہ گھرانہ ہے کہ جب ایک ساحل سے پوچھا گیا کہ مطلب ایک واقعہ ہے جو میں نے پڑھا تھا، اور اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، کہ ایک ساحل آیا اور اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ دسترخوان علی جو ہے اس پہ سب کو فیض ملتا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جی کہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بہت بھوکا ہوں، چنانچہ کھانا دیا گیا اور تمام باتیں ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں تو آ گیا لیکن باہر میں نے ایک اور مظلوم آدمی کو دیکھا ہے جو کہ صرف سوکھی روٹی کھا رہا تھا۔ تو کہا کہ اصل میں جو دسترخوان جن کی آپ بات کریں ہیں وہی اس کے روح رواں ہیں، یعنی وہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی طاقت، جرأت اور شجاعت ہونے کے باوجود وہ عاجزی سے زندگی گزارتے تھے۔ خالد بھی آپ کی طرف آتے اور ایک سوال آیا کہ آپ کے جو ڈونرز ہیں، مبشر علی نے میسیج کیا کہ آپ کے جو ڈونرز ہیں وہ ذیشان بھائی نے بتایا کہ جی 9 ڈوز سٹارٹ ہو چکی ہے، اور اب تک آپ لوگوں نے صرف پے کیا، تو ان ریٹرن آپ ذیشان بھائی سے کیا امید رکھتے ہیں آپ لوگ؟ ذیشان بھائی آپ سے نہیں، کسی سے بھی کوئی ریٹرن کی کوئی ایکسپیکٹیشن کبھی نہیں رکھی ہم نے، صحیح ہے نا؟ یہ میرے خیال سے آپ سے زیادہ اس کو بہتر ایکسپلین آپ خود کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ پوچھنے کا ان کا مقصد بھی انہوں نے نیچے 5 لائنیں 6 لائنیں چھوڑنے کے بعد کہ آج کل انسان مدد تب کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آج تو مدد کروں گا لیکن کل یہ میری مدد بھی ضرور کرے گا، اور یہاں پر ہم ڈے بائی ڈے ذیشان بھائی کو دیکھ رہے ہیں، آج بھی طبیعت ناساز لگ رہی ہے، اب میں رات ہاسپٹل میں تھا، لیکن بیچ میں ہم نے ان کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہوا دیکھا کہ جب سٹارٹنگ آف دا پروگرام بالکل ایسے ہی تھا کہ جب سٹارٹ ہوا تھا اور سیکنڈ سٹیج ابھی نہیں آئی تھی تو اس وقت بالکل ہی میڈیسن نہیں تھی، پھر آپ کے بعد ہی میڈیسن سٹارٹ ہوئی، آپ کو یاد ہوگا پریویس چینل پر۔ تو اچھا، ان سے ملاقات بھی ایسے ہوئی کہ فون پر بات ہوئی تھی، ملاقات نہیں ہوئی تھی، مگر آپ دیکھنے والوں کو کیونکہ نئے ہیں تو ہمارے ایک بھائی ہیں، اب وہ آج کل فون نہیں اٹھاتے، ان کو فون کرو تو اکثر بزی ہوتے ہیں، تو وہ انہوں نے کہا کہ جب بھی ایک بندہ ہے میں ان سے آپ کی بات کرتا ہوں۔ اچھا، جب ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں دیکھوں گا، میں وعدہ بالکل بھی نہیں کرتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں آپ کو پیپرز بھجواتا ہوں جو میرے پاس موجود ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ بیمار ہیں؟ میں نے کہا جی۔ یہ بیماری ہے آپ کو؟ جی۔ آپ مسلمان ہیں؟ میں نے کہا جی۔ نماز پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا جی۔ تو آگے سے انہوں نے کہا یہ 4 چیزیں گواہی کے لیے بہت ہیں کہ مجھے اس سے زیادہ کچھ اور نہیں چاہیے۔ یہ آپ کے سوال آج بھی مجھے یاد ہے۔ تو اب ایک اور یہ کہ فنڈنگ ایزی ہوتی ہے یا مشکل ہوتی ہے؟ اسے مشکل ہو گئی ہے آج کل، کافی مشکل ہو گئی پرابلم ہو گئی ہے، مطلب اس کی میجر وجہ آپ سب کے سامنے ہے کہ گلوبلی جو ہے دنیا کے حالات بالکل ایسے ہی ہے، خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کسی کی نوکری ختم ہو گئی، کسی کا کاروبار ڈاؤن ہو گیا، کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، تو اس وقت فنڈ کا کافی ہمیں چیلنج ہے۔ اچھا، ایک چیز اور میں بتاتا چلوں کہ اس سے میری نہیں باقی کافی لوگوں کی، ایون دارالسکون میں بھی ان کی چیزیں جاری ہوتی ہے، تو بالکل جو لوگ ان سے جڑنا چاہتے ہیں، ہیلپ ڈیسک پاکستان جو کہ ایک وہ ادارہ جو کہ اپنی مدد آپ کے تحت چل رہا ہے، کوئی حکومتی مدد نہیں ہے اس کو کہیں سے بھی، ایسا نہیں ہے کہ فنڈ جو ہے وہ حکومت سے ان کو مل رہا ہے، بلکہ اپنی ہی مدد آپ کے تحت خود کماتے ہیں، ان کے جو احباب ہیں، ان کے پھر جو ڈونرز ہیں وہ مل کر اس کو چلا رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے خالد بھائی؟ اچھا خالد بھائی، اس کا جو ایک سوال یہ آیا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ذیشان بھائی کہ فورن سے پیسے آنا تھوڑا سا مشکل ہے، تو خالد بھائی سے پوچھ کے بتائیں کہ کیا فورن سے پیسے آنا مشکل ہے؟ آپ کے تو باہر نہیں، ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس تو جو میرے دوست وغیرہ ہیں وہ زیادہ تر فورن سے ہی
بھیجتے ہیں اور شاید آپ کو بھی اس کا آئیڈیا ہو کہ کچھ اماؤنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ آتی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ سب فورن سے ہی آتی ہے، اس کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. انلیس آپ کے پاس وہاں پہ جہاں بھی آپ ہیں، جہاں بھی صاحب ہیں، وہ ان کے پاس وائٹ منی ہو، پراپر بینکنگ چینل ہو، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل یہ بڑا جو پرابلم کرتا ہے. آپ سے 2 سوال اور مزید ہیں. ہم ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آئیں گے. پھر کیا احوال رہا کہ شہادتیں ہو گئیں، آج 40واں جو ہے وہ آتا ہے، تو بیٹی کا اور بیٹے کا جو احوال ہے وہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا. حدیث عشق دو باب است، کربلا و دمشق، یک حسین رقم کرد دیگر زینب. یہ جو کربلا کے میدان یہ میں فارسی کا شعر ہے کرنا؟ جی فارسی کا شعر ہے. جی یہ جو میدان کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی خاطر اپنی قربانی پیش کی، اب یہاں سے کام شروع ہوتا ہے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا، کہ اب وہ دین کی بقا کو کس طرح سے قائم رکھتی ہیں، اس رسی کو کیسے تھام کے چلتی ہیں، کیسے تھام کے چلتی ہیں اس رسی کو جو دین کی رسی ہے. لیکن وہ تو ہمیشہ سے تھام کے چلتے تھے، لیکن اب آگے عوام الناس تک، امت تک اس کو تا قیامت کے لیے قائم کر دینا ہے. تو یہ جو شہادت ہے، جب یہ اگر شہادت لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، مقصد حسین سمجھ میں آ جائے، مقصد شہادت حسین سمجھ میں آ جائے، تو پھر یہ دین سے ہٹنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. دیکھیں دین کے 2 بڑے حصے ہیں، ایک اصول ایک فروع. اصول میں توحید، نبوت، قیامت، یہ چیزیں ہیں جو مسلمہ ہیں، اس میں کوئی کمپرومائز 2 باتیں نہیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو ارکان ہیں جس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، تو وہ اس پر کتنا ہم لوگ عمل پیرا ہوتے ہیں، کس طریقے سے ہوتے ہیں، اس میں کیونکہ فروعاتی چیزیں ہیں تو اس میں کوئی گنجائش یہ ہوتی ہے کہ جو اس کے واجب ارکان، فار ایگزامپل نماز ہے، اس میں سب کے واجب ارکان ایک ہی ہیں، اور ہاتھ باندھنا، اوپر نیچے کھولنا، یہ سب ثانوی چیزیں ہیں. اب یعنی قیام و رکوع و سجود واجب ہیں. اس طرح سے امت مسلمہ کا اتحاد ایک قائم ہوتا ہے ان چیزوں سے، جب لوگ اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں. اب جناب زینب کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے 10 محرم کے عصر عاشور کے بعد سے. آپ بچوں کو بھی سنبھالتی ہیں. جناب سکینہ کے کرتے میں آگ بھی لگ گئی، خیمے بھی جل گئے، خون میں آلود ریت پر لاشیں بکھرے ہوئے ہیں، اور آپ بیویاں بیٹھی ہیں. جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے، بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے، تو جناب زینب کی، جناب ام کلثوم کی بیویوں کی چادریں چھین لی گئیں، خیمے جلا دیے گئے. اب 11 محرم سے یہ قافلہ جو ہے اس کی روانگی تیار کی جاتی ہے یزیدی فوج کی طرف سے اور کوفے کی طرف. کوفے کا گورنر ہے عبید اللہ ابن زیاد. عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جب لے جایا جاتا ہے تو پہلے تو یہ کیا کرتے ہیں کہ لشکر کو بازاروں سے گزارتے ہیں. یہ مشہور کرتے ہیں کہ ہم نے ایک باغی کے خلاف، باغی نے خروج کیا تھا اور ہم نے اس کے اوپر فتح پائی ہے. یعنی دیکھیں بالکل اپوزٹ بات کی جا رہی ہے. آج کے جدید دور میں بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کس طرح سے حق سے منحرف ہو رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو حق بیان کر رہے ہوتے ہیں باطل ہوتے ہوئے. تو یہ مشہور کیا گیا. لیکن جب خطبات دیتی جاتی ہیں جناب زینب، جس منزل پہ جاتی تھی وہاں خطبہ دیتی تھی، اور خطبہ دینے کا انداز زیادہ تر ایک ہی ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد سے شروع کرنا، اور اہل بیت کی، آل محمد کی درود پیش کرنا، اور آل محمد تو خود ہی ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ ان کی شہادتوں کو بیان کرنا. تو لوگ سمجھتے تھے اچھا یہ کیا ہو گیا ہے، یعنی خانوادہ رسالت کو شہید کر دیا گیا اور قتل کر دیا گیا. تو پھر وہ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں بھی خطبہ دیتی ہیں، اور وہاں سے پھر قافلہ 11 محرم سے اور تقریباً 7 دن یہاں پر رکھا جاتا ہے. پھر یہاں سے شمر اور ایک اور خولی کے سپرد کر کے شام کی طرف روانہ کر دیتے ہیں. اب یہاں سے سفر ہے تقریباً 1200-1500 کلومیٹر کا سفر ہے.
جس میں منازل بیچ میں بہت سی آتی ہیں، جس میں ہر منزل پر جا کے اچھا انہوں نے یہ اختیار کیا کہ راستے جو معقول راستے تھے وہ اختیار نہیں کیے اس سفر میں. دو باتیں ایک ساتھ چل رہی تھیں. ایک طرف یزیدی فوج جو ہے لشکر وہ خوف زدہ تھا کہ ہم نے غلط کام کر دیا ہے، ان کو ہم بچائیں لوگوں سے اپنے آپ کو کہ دیکھیں نہ لوگ. اور دوسرا کہ لوگوں کو گمراہ کرنا کہ ہم نے ان کو یہ دکھانا کہ ہم نے بالکل صحیح کیا، یہ باغی تھے، گمراہ کیا. اور دوسرا اپنے بھی ڈر تھا کہ جب ان لوگوں کو، کیونکہ ایک میں یہاں پر ایک ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ جب بی بی نے خطبہ دیا پہلا بازار میں، تو ایک نابینا شخص آیا اور اس نے کہا کہ علی بول رہا ہے. تو وہاں پر بھی اس نے کہا کہ جب پتہ چلا، اس کو بتایا گیا کہ اس طرح خان مادہ رسول کو شہید کر دیا گیا ہے، تو اس نے یہ صدا لگائی، کون ہے وہ بدبخت جس نے ان بیبیوں کو پردے سے باہر کیا. کہ ان کا تو پردہ وہ ہے کہ جب کہتے ہیں کہ ایک مثال میں نے پڑھی تھی کہ اگر بی بی کا آنچل تھوڑا سا سر سے ہٹ جاتا تو سورج جو ہے وہ مدھم ہو جاتا تھا کہ بی بی کا آنچل سر سے ہٹا. تو وہاں پر جو ہے تم ان کو بازار میں لے کر آئے ہو، تو اس سے آگے روایت پھر چلتی چلی جاتی ہے. تو ایک بات میں یہاں پر ڈاکٹر صاحب یہ جاننا چاہوں گا کہ ہر دور میں جھوٹ تو سر فہرست رہا. اگر ہم یزیدی فوج کا دیکھیں تو پراپرلی جھوٹ تھا نا، اس پہ کوئی سچ نہیں تھا. پھر سیکنڈ چیز جو مولانا صاحب ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنا آپ منوانا نہ کچھ ہوتے ہوئے. اگر ہم یزید کو دیکھیں تو نہ کچھ ہوتے ہوئے اپنا آپ منوانا چاہ رہا تھا کہ بیعت کریں. تیسری چیز کہ بیعت نہ کر کے امام حسین نے وہ باب رقم کر دیا کہ جہاں سے ہسٹری ختم جو ہے وہ ہسٹری ختم ہوتی ہے اور ایک نیا باب شروع ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرب و بلا کے بعد. ہم کلام کی طرف جائیں گے اور اس کے بعد بریک، اور اسی کے ساتھ ہم بریک کی طرف رواں ہو جائیں گے اور واپس آئیں گے، آپ لوگوں سے مزید بات کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں محرم الحرام اسپیشل، یعنی آج جو 40واں امام حسین کے حوالے سے، چیلم امام حسین کے حوالے سے خصوصی نشریات گلوبل ون نیوز پر. اور اسی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا کلام نکل چکے ہیں، میں سوال کر لوں. میں شام سے لٹ کر آئی ہوں، سوغات مصائب لائی ہوں، تیرا چہلم کرنے آئی ہوں عباس. روداد سنانے کو میں شام سے آئی ہوں، ایک داغ سکینہ کا اس قلب میں لائی ہوں. زندان ستم کی قیدی تھی، فرقت میں پدر کے روتی تھی، رو رو کے سکینہ جان سے گئی عباس. لاشوں سے جدا ہو کر جس وقت چلی زینب، خود رنج و مصائب کی تصویر بنی زینب. پتھرائی ہوئی یہ آنکھیں تھیں، پتھرائی سفر کی راہیں تھیں، راہوں میں فقط یہ آہیں تھیں عباس. محمل نہ ہماری تھی، نہ سر پہ میرے اور جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. چہلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آج خصوصی پروگرام گلوبل ون نیوز، گلوبل ون چینل سے آپ دیکھ رہے ہیں. اور تمام باتیں، تمام حدیں جب یزید نے پار کی تو اس کے بعد کیا ہوا؟ کہتے ہیں نا کہ اگر میں ڈاکٹر صاحب یہاں پہ غلط نہیں ہوں تو، اگر میں غلط ہوں تو مجھے کریکٹ کیجیے گا، اور میں غلط نہیں ہوں تو
وہ یہ ہے کہ یزید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا 2 دن کی چاندنی، خوش بھی ہوا، ان دا سینس بھنگڑے بھی ڈالے گئے کہ ہم جیت گئے، لیکن آج یزید کی قبر پر کوئی جانا پسند نہیں کرتا۔ اگر آپ بات کرتے ہیں جب کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ کیا کہتے ہیں نا کہ آل محمد کے صدقے اولاد مانگتا ہے، پھر اگر اولاد بہت دیر سے ہو تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر نام رکھا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ محمد نام کے ساتھ لگاؤ تو بچہ بڑا پروان چڑھے گا۔ تو یہ تمام باتیں وہ ہیں کہ اگر کسی کو برائی کرنی ہو تو آپ صرف یہ کہتے ہیں یزید مت بنو، اور کسی کی گھٹیا سے گھٹیا بات، سوری میں نیشنل ٹیلی ویژن پہ یہ بات کہہ رہا ہوں، لیکن گھٹیا سے گھٹیا بات کو ایک کوزے میں اگر رکھنا ہو، کسی کی بہت غلاظت بھری باتیں ہیں، کسی کی بہت غلاظت والی چیزیں آپ دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یزید ہے بھائی، مطلب ایکسپلینیشن ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یزید یعنی بدترین، بد کردار، بیہودہ اور وہ ضلالت سے بھرا شخص کہ جس کے بارے میں ایکسپلین نہیں کر سکتے، پھر اس کو کہتے ہیں کہ یہ یزید ہے۔ ویسے ویسے ہی ہے، بالکل ایک گالی بن کے رہ گیا، بالکل ایک گالی بن کر رہ گیا۔ اور یہیں پر ہمیں جوائن ان کیا ہے مفتی زاہد صاحب نے، اور ان سے احوال پوچھیں گے کہ کیا احوال تھا، یعنی پہلے دن کا احوال پوچھیں گے۔ پھر تو ہر گھر میں یہ سوگ ہے کہ ہم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھو دیا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں نا کہ اسلام کی اگر ہم کڑی سے کڑی جوڑتے ہیں تو وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا، میں چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیں کہ احوال کہ جب بیٹا اور بیٹی پہلے چہلم کے لیے آئے تھے تو اس وقت کا کیا احوال تھا، اور اس سے ہمیں دیکھنے والوں کو کیا سیکھ ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا تاریخ کا دردناک واقعہ ہے، اور واقعہ کربلا کے اندر عوام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے کئی اسباق ہیں، کئی دروس ہیں، کئی اہم چیزیں ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ کرنا ہوگی۔ سب سے پہلا درس جو واقعہ کربلا سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جان کی پرواہ کیے بغیر حق کے ساتھ کھڑے ہو جانا، اور دوسری اہم چیز جو ہمیں واقعہ کربلا سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اچھائی کو روکنا نہیں ہے۔ سامنے والا ظالم کتنا ہی بڑا طاقتور کیوں نہ ہو، اپنے حقوق کی جنگ، اپنے حقوق اور اپنا دفاع کرتے رہنا چاہیے۔ یہ اسلام کا حکم ہے اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا حکم ہے۔ اور اسی طرح حالات کیسے بھی ہوں، ماحول کیسا بھی ہو، اور سامنے کتنی بڑی طاقتیں ہوں، ان کی پرواہ نہیں کرنا، بلکہ جب ضمیر کی بات آئے، ایمان کی بات آئے، اسلام کی بات آئے، قرآن کی بات آئے، میرے محمد کے فرمان کی بات آئے، تو یہ مت سوچیں کہ جی اس کے نتائج کیا نکلیں گے، بلکہ اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے میدان میں جانا، یہ کربلا کا سب سے بڑا سبق اور سب سے بڑا درس ہے۔ اور اسی طرح واقع کربلا کے ہونے کے بعد آج چہلم ہے، 40واں ہے، جس کو آج بھی ہماری عوام نے زندہ رکھا ہوا ہے اور کرنا چاہیے۔ عمومی طور پر یہ جو تعین ہوتا ہے، یہ جو ایام ہوتے ہیں اصال ثواب کے لیے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم چہلم امام حسین علیہ السلام کا بندوبست کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، انعقاد کرتے ہیں، تو ہمیں محتاجی ہوتی ہے اپنی مغفرت کی، ہمیں محتاجی ہوتی ہے اللہ کو راضی کرنے کی، بلکہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تو وہ کردار ادا کر گئے کہ قرآن بھی ان پر فخر کرے، اسلام بھی ان پر فخر کرے، کلمہ بھی ان پر فخر کرے، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے کردار نے رہتی دنیا تک کو یہ پیغام دے دیا کہ حق کسے کہتے ہیں اور حق کے لیے آپ نے کیا کیا کرنا ہوتا ہے۔ چہلم حسین تک ہماری محبتیں محدود نہیں ہیں، بلکہ ہماری محبتیں تا قیامت جاری و ساری رہنی چاہیے۔ اور یہ ایام آئیں یا یہ دن آئیں، ہم مخصوص ایام میں، مخصوص مہینے میں آ کر اگر ہم ان سارے پروگرامات کا انعقاد کریں، لیکن کردار حسین، مشن حسین، درس حسین کو اگر بھلا دیں تو ہم حسینی نہیں ہیں، ہم یزیدی ہیں۔ ایسا ہی ہے، کیونکہ اصل میں وہ جو اختلاف تھا وہ نظریے کا اختلاف تھا۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا کہ اختلاف رائے کا حق ہے، مگر ادب، شائستگی، محبت، اخلاق، عدل و انصاف، تقوی، پرہیزگاری ضروری ہے۔
لیکن کیا اہل بیت اطہار امام حسین علیہ السلام سے اختلاف کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ہے جن کی تربیت میرے مصطفیٰ نے کی، جن کی تربیت حیدر کرار نے کی، جن کی تربیت خاتون جنت نے کی۔ تو اب میں آ جاتا ہوں اس طرف کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے ایک روایت ہے جو کہ بہت پہلے سے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے بتا دی تھی۔ وان عمرہ بنت عبد الرحمانی، حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن روایت کرنے والی ہیں۔ یہ تاریخ مدینہ دمشق کتاب ہے، اس کی جلد 14 صفحہ نمبر ہے 209، تہذیب الکمال جلد 6 صفحہ نمبر ہے 418، اور اسی طرح البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ نمبر 163، اور امام ذہبی نے تاریخ اسلام کی جلد 5 صفحہ نمبر 9 پر لکھا، اور اسی طرح یہی بات سیر و اعلام النبلاء جلد 3 صفحہ نمبر ہے 693 لکھا گیا کہ آقا علیہ السلام نے اس واقعے کے بارے میں، اس شہادت کے بارے میں پہلے بتا دیا تھا۔ اب انداز دیکھیے، اب یہ جو روایت پیش کر رہا ہوں، روایت کرنے والی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ آپ کیا فرماتی ہیں؟ لفظ استعمال ہوا یقتل الحسین بارض بابل یا بارض بابل۔ اچھا، اس میں سب سے پہلے علم الکلام کے ایک اصول، ایک ضابطہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب کسی جگہ پر غیب کی خبر دی جاتی ہے تو غیب کی خبر معجزہ نبوت پر دلالت کرتی ہے، اور یہ خبر دینے والے کون ہیں؟ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیں، اگر علم المعانی کی طرف جائیں، علم البلاغت کی طرف جائیں، تو لفظ یقتل استعمال ہوا۔ یقتل یہ فعل ہے اور اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ اچھا، جملہ فعلیہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ وقوع فعل پر دلالت کرنے کے لیے کہ یہ کام ہوگا، یہ کام ہونا ہے، یہ میرے آقا نے فرمایا۔ اور اسی طرح پھر لفظ استعمال ہوا ارد۔ لفظ ارد یہ بطور تنکیر ہے، بطور نکرہ ہے، ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن دیکھیں، روایت کے الفاظ تو مختصر ہیں، 3 سے 4 جملے ہیں، مگر ان کے اندر اعجاز دیکھیے کہ مختصر سے 3 جملوں کے اندر میرے آقا نے اتنی بڑی خبر دے دی، اتنی بڑی بشارت دی، اتنی بڑی بات کر دی کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو ایک زمین پر شہید کر دیا جائے گا۔ کرنے والے کون ہوں گے؟ یہ بھی بتا دیا، کلمہ گو ہوں گے، کلمہ پڑھنے والے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد آگے دیکھیے کہ اگر آپ منطق دیکھیں، علم فلسفہ دیکھیں، تو علم منطق یہ کہتا ہے کہ یہاں پر، کیونکہ مناطق جو ہے دلالت سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یقتل الحسن بارض، یہاں پر ایک دلالت ہے جس کا نام ہے دلالت مطابقی، یعنی کہ خبر کا واقع کے مطابق ہونا یا الفاظ کا معنی کے مطابق ہونا، جس میں مطابقت پائی جاتی ہو۔ اچھا، اس کے بعد یہ فلسفہ کیا کہتا ہے؟ فلسفہ یہ کہتے ہیں علت اور معلول 2 چیزیں پائی جائیں۔ یا علت کیا تھی؟ عوام کا پایا جانا۔ معلول کیا ہے؟ کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں جانا ان کا۔ تو اب جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام وہاں گئے میدان کربلا کے اندر، ان کو تو پہلے سے پتہ تھا، امام علی مقام کو میرے مصطفیٰ نے بتا دیا تھا کہ اے میرے نواسے، اے میرے پیارے بیٹے، یعنی کہ نواسے بھی بیٹے ہوتے ہیں نا، یہ نانا کا پیار ہے، نانا کی محبت ہے کہ جب نواسے آتے تو نانا استقبال کے لیے کھڑے ہوتے، جب ان کی والدہ مائدہ آتی تو میرے مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے، اہلا و سہلا مرحبا فرماتے۔ اچھا، جب یہ نواسے آتے تو میرے آقا ممبر چھوڑ دیتے، میرے آقا سجدے کی حالت میں ہے تو وہ کھیلنے کے لیے میرے مصطفیٰ کے شانوں پر سوار ہو جاتے ہیں، میرے آقا کے کندھوں پر سوار ہو جاتے ہیں، حکم ربی آ جاتے ہیں کہ پیارے سجدہ لمبا فرما دیجئے، کیونکہ آپ کے کندھوں پر جو سوار ہونے والے ہیں وہ حسن و حسین ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ ان کا کردار، ان کی عظمت اور فضیلت کا یہ معیار ہے کہ سرکار ممبر چھوڑ دیں، سرکار سجدہ لمبا کر دیں۔ بھلا ان سے کوئی تقابل بنتا ہے؟ بھلا ان سے کوئی مخالفت بنتی ہے؟ بھلا ان سے کوئی مقابلہ بنتا ہے؟ بھلا ان سے محبت کے بغیر کوئی اسلام بچتا ہے؟ اب دیکھیے کہ ان کی محبت ضروری ہے، ان سے پیار ضروری ہے۔ میں نے یہ کہا کہ ہم چیلم حسین بھی مناتے ہیں، ہم نے محرم الحرام میں واقع کربلا پڑھا بھی صحیح، بتایا بھی صحیح، سنا بھی صحیح، سنایا بھی صحیح، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ بطور مسلم ہمارے اندر کتنا حسینی کردار ہے، ہم کتنے مشن حسین پر چلتے ہیں۔ توجہ طلب بات یہ ہے، آج پورے پاکستان کے، پوری دنیا کے اندر چیلم حسین ہے۔ میں جب دیکھتا ہوں نا کہ کلمہ پڑھنے والے کردار ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر یہ ہنود اور یہود بھی شرما جاتے ہیں کہ یار یہ بھی مسلمان ہیں، کیونکہ یزید نے وہاں پر ظلم کیا تھا، آپ ظلم مٹانے کے لیے گئے تھے، یزید نے وہاں پر زیادتی کی تھی، آپ ظلم مٹانے کے لیے گئے تھے،
وہ قرآن کی مخالفت کرتا تھا، آپ قرآن بچانے کے لیے گئے تھے، تو آپ نے اپنا پورا کنبہ خاندان قربان کر دیا. بتایا میرے نانا کا اسلام اور قرآن کل بھی زندہ تھا اور قرآن آج بھی زندہ ہے، اسلام کل بھی زندہ تھا، اسلام آج بھی زندہ ہے. لیکن مسلمان ہوں، میرے سامنے مختلف احوال اور واقعہ جب آتے ہیں تو بڑی شرمندگی ہوتی ہے. ابھی حال ہی میں کبھی ہم نے دیکھا کہ لاہور میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، کبھی مریدکے میں واقعہ ہو جاتا ہے کہ ہماری طاقت، ہماری حکومت ظلم اور زیادتی کرے عوام پر. میں نے پہلے بھی کہا کہ عوام کا حق ہے کہ وہ آپ سے حق مانگ سکتی ہے، وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے مانگے، وہ گھر پہ بیٹھ کے مانگے، وہ روڈوں پہ آ کے مانگے، احتجاج میں آ کر مانگے. ابھی جو کرنٹلی مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یار کشمیر کوئی پاکستان سے دور تو نہیں ہے نا، پاکستان کی شاہ رگ ہے، وہ پاکستانی ہیں، وہ ہم سے محبت کرتے ہیں. میں نے ویڈیوز میں دیکھا ایسے اندھا دھند ان کے اوپر ظلم مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. کیا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے؟ کیا مسائل کا حل صرف یہ ہوتا ہے کہ عوام آئے تو سامنے طاقت کا استعمال کیا جائے؟ اب حسینی کردار یہ ہے کہ بیٹھ کر سن کر صبر و تحمل کے ساتھ ان کے معاملات سنے جائیں، یہ ظلم و تشدد ختم کیا جائے. یہ لڑائیاں جھگڑوں میں کیا رکھا ہوا ہے؟ اگر آج ان کے ساتھ کریں گے تو کل کو آپ کے ساتھ بھی ہونا ہے، کیونکہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو گھماتے رہتے ہیں، کبھی آپ کے پاس پاور ہے تو کبھی ان کے پاس پاور. تو کام وہ کریں کہ جو کام کر کے آپ کو لگے کہ ہم حسینی ہیں اور ہم نے حسینی کردار ادا کیا ہے، اور فرعونی کردار نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب کہتے ہیں نا کہ دونوں طاقتیں ایک سمت میں ہوتی ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں برکت بھی دیتا ہے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے سنا کہ نانا جان نے اور ویسے بھی دنیا میں بھی آپ دیکھیں تو نانکوں سے رشتہ بڑا ہے، اور جون جولائی کا جو مہینہ ہے وہ کہتے ہی نانکوں کا مہینہ ہے کہ آپ نے نانو گھر جانا ہے، ایسے ہی ہے. اچھا یہاں پر قدرت کی اگر ہم بات کریں، اچھا میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کے لیے ایک چیز آپ سے شیئر کروں گا تاکہ ہماری نئی نوجوان نسل اس چیز کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کر لیں. اس کو اس طرح لیتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ تحریر کیا، وہ ڈرائنگ کہہ لیں، وہ نام لکھنا کہہ لیں، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے چنانچہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کی والدہ ماجدہ بتائیں گی. اچھا وہ والدہ کے پاس گئے کہ کس کی ڈرائنگ بہتر ہے، انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں، نانا جان بتائیں گے. اب نانا جان کے لیے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ ہیں، اتنی ہی محبت کرتے ہیں آپ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کرتے ہیں. چنانچہ کشمکش میں پڑھ کر یہاں سے نانا اور نانی کا پیار سامنے آتا ہے. آپ نے کہا اب قدرت جو ہے وہ بھی بھید بھاؤ نہیں کرتی یہاں پر ان دو شہزادوں پہ جو کہ جنت کے سردار ہیں. نبی کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں ایک سیب لیتا ہوں اور اس کو میں ہوا میں اچھالوں گا، اب وہ جس کی کوٹ میں جا کے گرتا ہے، چنانچہ وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں جا کر گرتا ہے یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں جا کر گرتا ہے، تو وہ ونر آف وہ جو بھی انہوں نے تحریر کیا تھا یا جو لکھا تھا اس کے وہ ونر ہیں. تو چنانچہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہوا میں اس سیب کو اچھالا، اور قدرت بھی نہیں چاہتی تھی کہ کسی ایک کو شکست ملے. تو قدرت کا کرشمہ دیکھے کہ سیب دو ٹکڑے ہوا اور دونوں کی گود میں آ کے گر گیا. تو یہاں سے ان کا رتبہ پتہ چلتا ہے کہ قدرت بھی ان کی تابع ہے. اسی کے ساتھ خالد ہارون بھائی آپ کی طرف آتے ہیں کیونکہ اچھا جی ڈونیشنز کے لیے نمبر آپ کی اسکرینز پر موجود ہیں، آپ دے سکتے ہیں. اچھا ڈونیشن کا ایک طریقہ بہترین یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے تجارت کریں. آپ نے کہتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین نفع دینے والا ہے، اور آپ جب تجارت کرتے ہیں یعنی آپ نے 100 روپیہ کسی کی مد میں دیا تو آپ اس کا کروڑ مانگ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے. اچھا دینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ کو وہ کیش میں ملے، وہ ترقی میں آپ کو ملتا ہے، وہ آپ کی خوشی میں ملتا ہے، وہ آپ کے شان و شوبت جو آپ کی طاقت ہے یا آپ کا جو رتبہ ہے اس میں اگر بڑھائی آتی ہے، لوگ آپ کے تابع ہوتے ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں، تو وہ بھی پیسے سے کم نہیں ہے. تو خالد بھائی مجھے یہ بتائیے گا، پوچھا یہ جا رہا ہے کہ خالد بھائی آپ ذیشان بھائی کے علاوہ اس کے علاوہ کن کن شعبہ جات میں اور جو ہے وہ سوشل ورک کرتے ہیں؟ ذیشان بھائی میڈیکل تو ہمارا مین ڈومین ہے، اس کے علاوہ روزگار پروگرام چلاتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح نا. اس کے علاوہ جو کراچی کے دیگر علاقوں میں واٹر ویلز ہیں جو خراب پڑی ہوئی ہیں، ان کی ریپیئرنگ کرتے ہیں. وہ آپ میڈیکل کیمپس بھی کرتے ہیں؟ میڈیکل کیمپس بھی کرتے ہیں. اچھا ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ میں ایک
6 بیٹیوں کا باپ ہوں اور میں مزدور پیشہ ہوں. مجھے صرف خالد بھائی سے یہ معلوم کرنا ہے کہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں پر آئے دن 6 مہینے کے بعد 7 مہینے کے بعد مالک مکان پستول کی زور پر جو ہے وہ لیاری میں آ کر وہ کرایہ بڑھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نکلو ورنہ دھکے مار کے گھر سے نکالیں گے. اب تو یہ آتا ہے کہ پیسے دے سکتے ہو تو دو ورنہ بیٹی دے دو. تو ایسے ظلم کے خلاف ہم کس طریقے سے آواز اٹھائیں؟ مجھے پیسوں کی مدد نہیں چاہیے, مجھے اصلاح چاہیے کہ میں کیسے اس طاقت کے خلاف کھڑا ہو کر بتاؤں کہ اگر بیٹی میری ہے تو کل کو تمہاری بھی ہو سکتی ہے. ذیشان بھائی دیکھیں, جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, جو ہمارے ملک کے حالات ہیں, اللہ معاف کرے, قانون کے, اس میں مطلب میں تو سمپل مشورہ یہ دے سکتا ہوں کہ بھائی ہجرت کر لو, جگہ چھوڑ دو, کیونکہ جس جگہ آپ کی اور آپ کے بچوں کی عزت محفوظ نہیں ہے اور جو ہمارے جو کیا کہنا چاہیے محافظ ادارے ہیں وہ آپ کو اگر سپورٹ نہیں کر رہی تو مطلب میں کیا اس پہ مشورہ دے سکتا ہوں سوائے اس کہ آپ جگہ چھوڑیں. بالکل. اور دوسری بات یہ کہ اگر محافظ بھی طاقت والوں کے ساتھ ہے نا, مزدور کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے. پرابلم یہی ہے کہ یہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ساتھ ساتھ اچھا خالد بھائی, یہ تو وہ والی چیز ہے نا, اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں ابھی بھائی اتنا عرصہ ہو گیا, اسٹیج 3 آ گئی, تم مرے نہیں ابھی تو. ہاں بھائی, میں اکثر لوگوں کو یہ جواب دے رہا ہوتا کہ بھائی جب آئی ہے تب چلے جانا ہے, کوئی کسی نے رکنا نہیں ہے. یہ اس کا آسان سا جواب یہ کہ جو رات قبر میں لکھی ہوئی وہ ہے بالکل باہر نہیں اس ہے, کو کوئی روک نہیں سکتا, اور جتنی راتیں سامنے زمین پر ہے اس کو کوئی روک بند نہیں کر سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. اور ساتھ ساتھ روزگار پروگرام کے حوالے سے ایک سوال آیا, میں آپ سے بات کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, آپ کے لیے سوال یہ ہے کہ آپ کو ہم نے ڈفرینٹ انداز میں دیکھا, رمضان میں بھی دیکھا, آج محرم الحرام کی یہ جو سلسلے سے جڑی کڑی جس میں چہلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, تو ان تمام چیزوں کو ہم اگر سائڈ پر رکھ کے یہ بولیں کہ بہترین انسان بننے کا مشورہ آپ کی نظر میں کیا ہوگا, تو وہ کیا ہے؟ دیکھیے, یہ انسان کا ایک ضمیر ہے جو اس کو بتاتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. بہترین بننے کے لیے وہ خود سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں صحیح راہ پر ہوں یا غلط راہ پر ہوں. حق کو نہ چھوڑیں, باطل کا ساتھ نہ دیں, ظلم کا ساتھ نہ دیں, مظلوم کے ساتھ کھڑے رہیں. اس چیز کو پہچان لیں, امر بالمعروف نہی عن المنکر کی طرف رہیں, یعنی اچھائی کی کوئی ترویج کریں اور برائی سے روکیں. بہت شارٹ میں یہ ہے. ادروائز دیکھیں, اب جیسے آپ نے فرمایا کہ حج کے پروگرام میں بھی الحمدللہ میں موجود رہا ہوں, رمضان کے پورے مہینہ, محرم کے دیگر چینلز میں بھی. تو دیکھیں, یہ میری بات نہیں ہے, یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ وہ باتیں جو حق و باطل کی ہیں اور دین کی ہیں وہ معلومات ہونی چاہیے, وہ سب کو معلوم ہونی چاہیے. ایک عام انسان کو بھی اتنا ہی معلوم ہونا چاہیے. یہ ہمیں کسی ایک طبقے کے اوپر نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے. یہ ٹھیک ہے, وہ اسپیشلٹی ہوتی سب کی ہوتی ہے. عالم دین ہیں, ان کی قدر و منزلت ہے. مولانا صاحب بیٹھے ہیں, آپ دونوں, مفتی صاحب یہ سب اپنی جگہ, مفتی صاحب, لیکن سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ علم حاصل کریں. نہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے یہ ہے کہ جب رمضان میں ہم دوسرے چینل پر جو میں نے افطار ٹرانسمیشن کی تھی, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کے بڑے زبردست وہ صوفے تھے, وہ آج تک میرے دل پر ہیں کہ ہم جو چیزوں پہ چیزیں دیکھ رہے تھے. اچھا مجھے یہ بتائیں ہمارے صاحب کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کو نالج ہونا بھی ضروری ہے. ہمارے یہاں پر اگر فرض کریں علامہ صاحب مجھے کچھ بتا رہے ہیں, خالد بھائی کچھ بتا رہے ہیں, مفتی صاحب کچھ بتا رہے ہیں, اور میرے پاس غلط نالج ہے, تو میں سننے کا جو ہے نا وہ پیمانہ میرے اندر نہیں ہے. میں کہتا ہوں جو میں بول رہا ہوں وہ صحیح ہے, ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ وضو کا صحیح طریقہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کہ ہم نے غلط کیا, ہمیں بتائیں کہ ہماری کہاں پہ غلطی, اور بندے نے کہا کہ نہیں غلط میں تھا, غلط آپ نہیں تھے. تو یہ بھی طریقہ ہے سکھانے کا کہ اپنے آپ کو غلط ظاہر کریں. اور اصل میں اب پہلے کے دور میں اگر جیسے یہ واقعہ ہے, اب کہتے ہیں نا کہ تم غلط ہو, سنتے ہی نہیں. اگر بولے نا میں غلط ہوں, میری اصلاح کرنی نہیں ہے, بھائی ابھی ٹائم نہیں, لیکن تم غلط ہو, تم واقعی میں غلط ہو. آج کل اصلاح کا ٹائم نہیں ہے.
دیکھیں آج کا دور بہت اچھا دور ہے ایک لحاظ سے کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. اس میں تمام پلیٹ فارمز ملتے ہیں کہ آپ اپنی بات کو پیش کریں. یعنی اپنی بات پیش کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی آتھینٹسٹی کیا ہے وہ پیش کریں. اب یہاں لوگ بات کچھ بھی کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ بہت نمایاں ہو کر اور معروف ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی شخصیت بن جاتی ہے اس بات پر کہ یہ کبھی بھی غیر آتھینٹک بات نہیں کرتے ہیں. تو یہ اپنی شخصیت اگر بنانی ہے تو یہ بہت ضروری ہے. ابھی آپ کی بات آ گئی ہے تو کہیں ایک جگہ میں سن رہا تھا کہیں وہ جو سفر کا یہ جناب زینب اور قافلہ روانہ ہوا ہے یہ کربلا سے شام کی طرف، تقریباً 1200-1500 کلومیٹر یہ ہوتا ہے. ان کی زبان سے نکلا میل، مائلز نکل گیا. تو ہو سکتا ہے سلپ آف ٹنگ ہو، لیکن آتھینٹسٹی خراب ہو گئی. پبلک میں جتنے لوگوں نے سنا ان کے دماغ میں ایک یہ آیا کہ یار یہ کچھ بھی بول دیتے ہیں. تو اب اگلی بات کیسے ان کی تسلیم کی جائے گی؟ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں میں ڈاکٹر صاحب یہ کہتا ہوں کہ میں بھی لائیو پروگرام کر رہا ہوں نا، اس وقت یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے اور یہاں پر غلطی کا عنصر موجود ہوتا ہے. آپ کے اندر اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ آپ نے مجھے بتایا ذیشان وہ فٹ تھا، وہ کلومیٹرز تھا، وہ پیرامیٹرز تھا، وہ کیا تھا. میں اگر غلط ہوں تو میں اس کو آن دی ایئر کلیئر کر دوں گا تو لوگ سمجھ جائیں گے. جیسے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت کے ساتھ پروگرام ہوا اور میں نام نہیں لوں گا، لیکن انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے کہا، ذاکر نائک صاحب ہم لینا پڑے گا کیونکہ بتانا، تو انہوں نے کہا کہ حلالہ نہیں ہے اور لوگ سارے بیویاں واپس لے آئے. پھر ہنگامی بنیاد پر نجی ٹیلی ویژن پر ایک اور پروگرام ہوا تو انہوں نے کہا کہ حلالہ کہاں واجب نہیں ہے بتائیں. پھر انہوں نے آ کر بتایا کہ پہلی طلاق اور دوسری طلاق پر حلالہ نہیں ہے، آپ پہلی طلاق پر جو ہے خود جا کر نکاح کریں، سیکنڈ پر جو ہے وہ لوگوں کو جیسے آپ کا پہلا نکاح ہوا تھا ویسے کریں، اور تیسرے پر حلالہ واجب ہو جاتا ہے. تو آپ کو کلیریفیکیشن دینی ہوتی ہے. ہم یہ یہاں پر کیا کرتے ہیں کہ چلیں ہو گئی نا بات، چلیں چھوڑیں اس کو ختم کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. آگے نہیں بڑھنا، آپ والی بات اوتھینٹک بات بتانی. کیونکہ ابھی آپ نے مجھے بتایا کہ جو وہ شام سے جو چلے، پہلے ہم کربلا سے نکلے، پھر تو یہ میں سن کر آگے جب بتاؤں گا تو آپ مجھے غلط بتائیں گے تو میں بھی آگے غلط بتاؤں گا، میرے اور سننے والے بھی غلط ہوں گے. تو ہمیں اپنے آپ کو کلیئریفیکیشن دینی ہے اور کلیئر کرنا ہے. مولانا صاحب آپ کے لیے سوال یہ ہے کہ ہمیں کرب و بلا سے یہ نصیحت ملتی ہے کہ جو بھی آپ نے مقصد ہاتھ میں رکھا ہے دین کی بقا کا، اپنے مفاد کا نہیں، اس مقصد کو آپ نے پورا کرنا ہے چاہے جتنے بھی مجبوری ہے. ہمارے یہاں پر کیا ہے کہ باس ناراض ہو جائیں گے نماز نہیں پڑھتے، باس ناراض ہو جائیں گے نماز ایسے پڑھتے ہیں کہ بس آنکھ بند کرو کھولو تو نماز پوری جاتی ہے. تو اس ویو کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشن تھا اور آپ جس کاز کے لیے آپ نے یہ سفر کیا اور پھر میدان کربلا میں آپ پہنچے، تو اس کی جو بیسیکلی وجہ تھی وہ یہی تھی کہ دین کے پیغام کو ثابت کرنا اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا کہ اگرچہ کتنے ہی حالات خراب کیوں نہ ہوں، ہمیشہ شریعت مطہرہ پر عمل کرنا ہر دور میں اور ہر وقت اور ہر لمحے میں ضروری ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آپ مصلحت چاہتے اور اگر آپ چاہتے کہ وقتی طور پر اس شر کو دور کیا جائے تو آپ یہ کر سکتے تھے کہ آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے میں ٹیبل ٹاک کرنے کے لیے تیار ہوں اور میں آپ کی شرائط ماننے کے لیے تیار ہوں. لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ قطعی طور پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک یزید ملعون کہ جو اعلانیہ فسق و فجور کا مرتکب ہے اور گناہ کا مرتکب ہے، تو میں کبھی بھی اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کی حکومت کو تسلیم کر سکتا ہوں. اور جہاں تک اس سے پہلے سلسلہ رہا حکومت کا، خلافت کا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی بات کریں یا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان تمام نے اتنا بڑا قدم نہیں اٹھایا. لیکن جب یہ واقعہ آیا، یہ مرحلہ آیا کہ وہ یزید ملعون جب تخت نشین ہوا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلانیہ طور پر اس سے برات کا اعلان فرما دیا. اور کوفہ کے لوگ کہ جنہوں نے آپ کو بلوایا تھا کہ آپ تشریف لائیں اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، تو آپ اگر چاہتے تو آپ مکہ میں یا پھر مدینہ میں موجود رہتے، آپ اس طرف سفر اختیار نہ کرتے. لیکن قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے حجت تمام کرنے کے لیے آپ نے راہ سفر اختیار کیا. اگرچہ آپ کو میدان کربلا میں ٹھہراؤ پر اور وہاں پر
رکنے پر مجبور کیا گیا، لیکن جو اصل آپ کا مشن تھا وہی تھا کہ آپ کوفہ روانہ ہوں اور وہاں کے لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں، اور اس میدان کربلا میں آپ کے سامنے آپ کے پیارے شہید ہوتے رہے، لیکن اس وقت بھی آپ نے اپنے مشن کو، جو آپ کا پیغام تھا، اس کو نہ چھوڑا، بلکہ آپ آخری وقت تک ان کو امر بالمعروف کی طرف بلاتے رہے، آپ نیکی کا حکم دیتے رہے، اور آپ بار بار انہیں کہتے رہے کہ تم مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں، میں نواسہ رسول ہوں، اور میں اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں کہ جس گھرانے سے ہدایت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ان ملعونوں نے تسلیم نہ کی، اور اس کے باوجود بھی آخری دم تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم رہے، ڈٹے رہے، اور بتا دیا کہ باطل چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اگر تم حق پر ہو تو بظاہر تو تم شکست کھا رہے ہو، لیکن در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہی فتح عطا فرمائے گا۔ اور ہم نے یہ دیکھا، ملاحظہ کیا کہ یزید ملعون کا نام ہمیشہ کے لیے مٹ گیا، ختم ہو گیا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر آج تک موجود ہے اور قیامت تک اسی طرح موجود رہے گا۔ بالکل جی، ایسے جی مفتی صاحب کچھ کہنا چاہتے تھے؟ جی، آج چہلم میں امام حسین علیہ السلام ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ باتوں کے حسینی نہیں، کردار اور مشن کے حسینی بنے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کے احوال میں سے ایک یہ بھی حال ہے کہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس سر انور لایا گیا تو اس نے کیا کیا، یزید نے کیا کیا۔ قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، شہید زندہ ہیں، زندگی ان سے دور نہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، تمہیں کیا پتہ؟ ٹھیک ہے، لا ریب شہید کو موت نہیں، وہ تو مر کر زندہ رہتا ہے۔ کسی عبد کا یہ قول نہیں، میرا رب خود یہ کہتا ہے، سبحان اللہ، ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ۔ تو اب یہاں سے یہ بات سنیے کہ ظالموں کے ظلم کی انتہا اور اخیر کا یہ عالم ہے کہ سر تن سے جدا ہے، طاقت کا نشہ، دولت کا نشہ، اقتدار اور کرسی کی لالچ اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ ہر بندہ یہ چاہتا تھا کہ میرے پاس زیادہ نمبر ہوں اور مجھے کوئی بڑا عہدہ، بڑی طاقت، بڑی کرسی ملے۔ اور یہ ہمیشہ سے سلسلہ رہا ہے کہ اہلیان حق بڑی بڑی طاقتوں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، اور وہ بظاہر حکومت قائم کر چکا تھا نا، وہ یہ کہتا تھا میں حاکم ہوں، میرے پاس حکومت ہے، میرے پاس کرسی ہے، لہٰذا میری بات مانو۔ تو امام علی مقام نے یہ پیغام دیا تھا کہ ٹھیک ہے، حکومتیں آتی بھی ہیں، بنتی بھی ہیں، حکمران آتے بھی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اسلام اور قرآن کے عین مطابق ہونا ضروری ہے۔ حکمران کا، آپ کے سردار کا، آپ کے وزیر کا، جو کرسی پہ بیٹھا ہے اس کو قرآن اور حدیث کے علم اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے، بنا اس کے کوئی اس کا حقدار ہی نہیں کہ کرسی پر بیٹھ سکے۔ امام علی مقام نے یہ درس دیا تھا۔ اچھا پھر ہوا کیا؟ خیر یہ بات تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا بھائی میں تیرے ہاتھ میں بیعت نہیں کروں گا، ہر ایک کو پتہ ہے، ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، آپ نے سر دے دیا، اپنے گھر والوں کو قربان کر دیا، مگر ظالم کے آگے نہ سر جھکایا، نہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، نہ بیعت کی۔ پھر انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم ختم کریں گے۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ ختم کوئی نہیں کر سکتا، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آج جب وہ لایا گیا نا، ترمذی کتاب کا نام ہے، اس کے اندر ایک ہے کتاب المناقب، باب المناقب الحسن والحسین، جلد 3 صفحہ 1386، حدیث نمبر ہے 3538، اور یہ روایت مسند احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے، اس کی جلد 3 ہے، صفحہ نمبر 261 ہے، حدیث نمبر ہے 13774، اور یہی بات مسند ابو یعلا کے اندر بھی موجود ہے، جلد 5 صفحہ 228، حدیث نمبر ہے 2481۔ اور اسی طرح یہ بات یہ حضرت انس بن مالک کے حوالے سے ہے۔ اچھا کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ وہ صحابی رسول جو روایت کرنے والے ہیں ان کا نام ابو برزہ اسلمی تھا۔ اچھا دونوں نام میں آگے رکھوں گا، دونوں کا کردار بتاؤں گا کہ دونوں صحابہ نے کیا کیا اور کیا احوال بیان کرتے ہیں۔ اچھا ابو برزہ اسلمی کے حوالے سے جو نام لکھا گیا وہ تاریخ طبری کی جلد 5 صفحہ 460 پر ہے، اور اسی طرح سبت ابن جوزی اس کے صفحہ 262 پر ہے۔ وان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اوتیا عبید اللہ ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لایا گیا براس الحسین، امام علی مقام کا سر، تو اس بدبخت نے کیا کیا، فجعل فی تشت، ایک تشت کے اندر آپ کا سر انور رکھا گیا۔ تو وہ جو مختصر بات یہ کہ وہ بے حرمتی، بے ادبی، گستاخی کر رہا تھا، تو حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ تم یہ کر رہے، تمہیں یہ نہیں پتہ کہ یہ سر انور کن کا ہے؟ کان اشبہہم برسول اللہ،
जिस नबी का तुम कलमा पढ़ के बैठे हो ये उनके मुशाबे हैं। हम मुस्तफ़ा की याद को ताज़ा करने के लिए चेहरे हुसैन और हसन को देखा करते थे। अच्छा, दूसरी रिवायत जो मैंने कहा ना कि अबू बरज़ा असलमी, उन्होंने भी ये कहा, आपने फरमाया कि ये तो वो हैं, ये तो वो लब रुखसार हैं जिनको मेरे मुस्तफ़ा चुमा करते थे। और ज़ालिमों, कल नबी को क्या जवाब दोगे? कलमा नबी का पढ़ते हो, तकलीफ भी नबी को देते हो, क्योंकि नवासों को तकलीफ देना ऐसे जैसा कि नाना को तकलीफ दिया। इन्नल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाह फिद दुनिया वल आखिरह, ये कुरान कहता है। आपने जब ये फरमाया ना तो फिर आगे फरमाया कि देखो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद और यजीद, तुम खुशियां मना रहे हो, तुम्हारा हशर यजीद के साथ होना है और इनका हशर मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ होगा। और मैं यहाँ पर एक जुमला बड़ी मोहब्बत वाला कहना चाहता हूँ कि जो जालिम हैं, फासिक हैं, फाजिर हैं और जो जुल्म करने वाली ताकतें हैं, उनका हशर यजीद के साथ होगा। हम आमना के लाल के गुलाम हैं, हमारा हशर या तो हसन हुसैन के साथ होगा या आमना के लाल के साथ होगा। तो ज़रूरी है पाकिस्तान के कोने कोने में रहने वाला हर शहरी, हर फर्द, उसकी इनफरादी जिम्मेदारी बनती है कि आपसे जितना हो सकता है आप जुल्म के खिलाफ बोलें, आवाज़ उठाएं, जितना हो सकता है करें। अच्छा मुफ्ती साहब, एक सवाल ये आया है कि सर इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया, उसको नेज़े पे रखा गया, तमाम चीज़ें, जब दरबार में बीबी को पेश किया गया और उन्होंने जब खुतबा किया तो वहाँ पर एक साहिल ने कहा, वहाँ पर एक फॉरेन मिनिस्टर था, उसने भी जो उसके दरमियान एक बंदे ने कहा कि ये अली बोल रहा है कि अली की बेटी जब दरबार में मौजूद थी। अच्छा, ये पूछा गया कि उस टाइम पर अगर किसी को एहसास हो गया कि वो लड़ाई तो उस बंदे ने करबला में की थी और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तमाम जो भी मासूमीन थे उनको शहीद करने में वो भी शामिल था, लेकिन क्योंकि वो पैरोकार था, वो एक फ़ौजी था, अब वो फील करता है कि मुझसे गलती हो गई है, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, तो क्या उस वक्त अगर उसने माफ़ी मांगी हो तो उसकी माफ़ी कबूल हुई होगी? अब ये देखें आप कि कोई भी बंदा जुर्म करने के बाद माफ़िया मांगता फिरे तो क्या कहेंगे कि उसको माफ़ी मिल जाएगी। और ये शहादत, ये कत्ल कोई आम तो नहीं है ना, ये पूरी इंसानियत का कत्ल है। और उसके अंदर उन लोगों ने जिनको इमाम अली मकाम ने फरमाया था ना कि आज हमारे साथ खड़े हो जाओ, मैं गवाही देता हूँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं तुम्हें एक डिग्री देता हूँ कि जन्नत के अंदर मैं हुसैन इब्न अली तुम्हें दाखिल कराऊंगा। ये बात तो समझ आ गई। हज़रत हुर बिन यजीद रियाही आए, वो काफ़िला, वो लश्कर छोड़ कर आ गया, उन्होंने फरमाया कि मैं सब कुछ छोड़ता हूँ, मैं हुसैन इब्न अली के साथ हूँ। अच्छा, इसी जुमले को लेकर कई लोग इसमें यजीद को और दीगर लोगों को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करते हैं। देखिए कि अगर पाकिस्तान का एक हुक्मरान है, वज़ीर आज़म है, उस वज़ीर के नीचे छोटे छोटे वज़रा हैं, फिर उसकी अफवाज हैं, उसके करिंदे हैं, फिर नीचे वर्कर हैं, तो अगर ऊपर वाला बादशाह जो है पाकिस्तान का, जो वज़ीर आज़म है, वो उसके नीचे काम करने वालों को जुल्म कर लें, तो क्या वज़ीर आज़म ये कहेगा नहीं जी वो तो जुल्म फलां ने किया था, मैं इससे बरी हूँ? उसको कहेंगे जनाब अली ये आपकी रियाया है, ये आपकी रियासत है, ये आपके वज़रा हैं, ये सारे नीचे वाले बंदे आपके इंतखाब किए हुए लोग हैं, लिहाजा उस जुर्म के अंदर बराबर का शरीक होगा आपका वज़ीर आज़म। और वो भी बज़ाहिर वज़ीर आज़म बन के बैठा था यजीद, जिसको कहते हैं जी उसने तो अफसोस का इज़हार किया, उसने तो कत्ल करने का कहा ही नहीं था, उसने तो शहीद करने का कहा ही नहीं था। ये टोटली जिम्मेदारी जो आती है ये यजीद के कंधों पर आती है कि क्योंकि वो करिंदे उसके थे, वो वज़रा उसके थे, वो नीचे गवर्नर उसके थे, जनरल उसके थे, हर चीज़ उसकी थी, तो वो बराबर का शरीक है। अगर कातिलान हुसैन बाद में ये कहें जी हमने तो माफ़ी मांग ली है या हमने माफ़ी मांगी तो क्या माफ़ी होगी? कोई माफ़ी नहीं है। उन जालिमों को तो अल्लाह ने दुनिया में ही निशान इबरत बना दिया। आप इस बात को समझे ना कि उनकी माफ़ी कबूल है हुई है या नहीं हुई, आप इससे अंदाज़ा लगा ले। जो जो कत्ल हुसैन में शामिल था, बाद में जब दौर है मुख्तार का, उसने क्या किया? उसने कहा ढूंढ ढूंढ के लाओ, चुन चुन के लाओ बंदों को। और बीबियों ने जो दुआएं मांगी थी ना, खुतबात के अंदर यह फरमाया था, किसी जालिम ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तो आपके जुबान से जो अल्फाज निकलना कि तू प्यासा होके मरेगा, तू गिर के मरेगा, निशान इबरत होके मरेगा, यकीन कीजिए कोई कातिल हुसैन ऐसा नहीं बच्चा जिसको अल्लाह ने निशान इबरत ना बनाया हो। कोई प्यासा होके मरा, कोई घोड़ों के नीचे आके मरा, कोई गटर में गिर के मरा, कोई गड्ढे में गिर के मरा, तो ये सज़ा है इमाम अली मकाम अहले बैत अतहार का मुकाबला करने की। तो लिहाजा कोई ये कहे कि जी उन्होंने माफ़ी मांग ली, तो कोई माफ़ी नहीं है। उनका ये है कि दुनिया में भी वो बर्बाद हैं, आखिरत में भी वो बर्बाद हैं। और दूसरी चीज़ ये कि इस वाक़े से एक वाक़या कि आपका ईमान जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है हर चीज़ पर। जब कश्ती नूह बनी तो कहते हैं कि वहाँ पर मैंने वाक़या पढ़ा और सोशल मीडिया पर ही कि एक बूढ़ी अम्मा आई और उसने कहा कि नूह तुम्हारी कश्ती जब तैयार हो जाए तो मुझे बता देना। चुनाचे वो घर चली गई।
طوفان نو کشتی نو روانہ ہوئی, طوفان آیا, اس کے بعد سب غرق ہو گیا, اور پھر جب کشتی واپس لوٹ کر آئی اور حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں جا کر عیادت کروں کہ کہیں وہ بوڑھی اماں جو ہے وہ بھی اس تمام معاملے میں خالق حقیقی سے جا نہیں ملی نہ ہو. تو کہتے جب آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس اماں کا پہلا سوال تھا کہ نوح تمہاری کشتی بن گئی. تو مقصد یہ تھا کہ ایمان رکھنا کہ اللہ کا ولی ہے اور اللہ کا پیغام دے رہا ہے, اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کی جان بخش دی. تو ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پنجتن پاک جتنے بھی ہیں, ان کی زندگی پر اگر ہم محور چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے تو کیا ہم ترقی نہیں پائیں گے؟ آپ کا سوال تھا معافی مانگنے والا, جی جی مولانا صاحب نے بہت عمدگی سے بیان کیا ہے. اس میں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک لمٹ ہوتی ہے اور ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا, خاص طور پہ معافی کے لیے, ایسا ہی ہے. اور بیونڈ دی لمٹ یا بیونڈ دا ٹائم پھر وہ معافی سے نکل جاتا ہے. اگر یہ بیس بنا کر کوئی کچھ جملہ ایسا کہہ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ ابلیس کو, شیطان کو معافی دلوانے کا چاہتا ہے, جبکہ شیطان معافی کے لائق رہا ہی نہیں, ملعون قرار پایا ہے. اب دیکھیں, اب اس طرح اگر ہونے لگے تو کوئی بھی کچھ بھی کرے گا, خاص طور پہ کچھ بھی سے مراد یہ ہے کہ خانوادہ رسالت حضور سرور کائنات یا ان کی اولاد سے بڑھ کر تو کائنات میں دیکھیں وہ اول تخلیق ہیں. اولو ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے میرا نور خلق کیا گیا, حضور سرور کائنات کی حدیث مبارکہ ہے. انا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں, اور ساتھ ساتھ پنجتن کے نور اور ائمہ کے نور وہ سب بیان ہوئے ہیں. تو جو نوری شخصیات ہیں, جو وہ مخلوق ہیں, جو مظاہر خداوند ہیں, وہ ہمارے درمیان آئے, ہمارے جیسے بن کر, ہے نا, ہمارے جیسے بن کر, اور انہوں نے یہاں اپنے آپ کو پیش کیا, اور ہم ان کو یہ سمجھا کہ یہ ہمارے جیسے ہیں. ایسا پاسبل نہیں ہے. بالکل یہی والی چیز ہے کہ تو اس طرح وہ ابلیس کو معاف کر دینا اگر ہو سکے تو پھر تو کسی کو بھی, پھر تو سارا سسٹم ہی چینج ہے, سب کچھ ہی ختم ہے. کیا اچھائی اور کیا برائی, کیا اچھے اور کیا برے, کیا حق اور کیا باطل, کیا ظالم اور کیا مظلوم. نہیں یار, آپ کی بات سے یہ بھی چیز کہ پھر تو برائی ہی عام ہوتی رہے گی. اور اسی کے ساتھ یہاں پر بریک کا کہا جا رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں چیلم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے خصوصی پروگرام. ایک چھوٹا سا بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. اور جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں چیلہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن گلوبل ون پر. اور ہم ہر صبح آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اب تک ہم نے جتنی بھی باتیں کی اس میں کوئی بھی غلطی ہو, چوک ہو, تو ہم سب کو معاف کریں, کیونکہ ہمارا صرف اور صرف مقصد جو ہے وہ آپ تک انفارمیشن دینا ہے, جس سے انفارمیشن کرنا نہیں ہے. خالد بھائی, آپ کے لیے سوال آیا ہے کہ جب سی ویز کو جانچا جاتا ہے اور فریشر بچہ نکل کر جا رہا ہے, وہ کسی بھی ایجوکیشن سے ہو, اس کی جو سی وی ہے اس کو 50 سال پہلے سے بھانپا جاتا ہے کہ اس بچے نے اپنے تجربے کے تھرو, یعنی میں آپ کے پاس آؤں تو آپ اپنے تجربے کے تھرو مجھ سے جو ہے وہ انٹرویو کنڈکٹ کریں گے. بچے کو اس کی بیسس پر کیوں نہیں کنڈکٹ کیا جاتا انٹرویو؟ ذیشان بھائی, اس کے پیچھے جو ہے نا ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے, جو ورکنگ کلچر ہے, اس کا جو انفراسٹرکچر ہے نا وہ بالکل ان ایجوکیٹڈ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. یا یوں سمجھ لیجئے کہ مطلب کہنے کو کوئی بھی آدمی کسی کمپنی میں جی ایم تو بن جاتا ہے, مگر اس کو شعور نہیں ہے. جب کسی کا سی وی آ رہا ہے یا وہ کوئی جاب کو ایڈورٹائز کر رہے ہیں تو اس میں تفصیلات لکھیں کہ بھائی فریشرز کی جاب ہے یا ایکسپیرینس ہولڈر کی ہے. جس پہ کچھ غلطی اپلیکنٹس کی بھی ہوتی ہے کہ وہ ایڈورٹائزمنٹ کو یا جو اوپننگ ہوتی ہے اس کو پراپرلی پڑھتے نہیں ہیں کہ بھائی اوپننگ کس پوزیشن کے لیے ہے, کتنا ایکسپیرینس مانگ رہے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی دیکھیں ہر جگہ پہ جو انٹرنشپ ہوتی ہے وہ بیسیکلی ہینڈز آن ایکسپیرینس کے لیے ہوتی ہے.
صحیح ہے نا. تو ظاہر ہے ایک آدمی جو 5 سال یا 4 سال جاب کیا ہوا ہو وہ ایکسپیرینس انٹرنشپ والے کے پاس نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے. لیکن بہرحال اس کو چانس دینا چاہیے. اور ہمارے ملک کی جو ترقی کا جو المیہ ہے کہ ہم ابھی تک وہی 70 سال پرانے دقیانوسی نظام پہ چل رہے ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم فریشرز کو چانس نہیں دیتے, نیو جنریشن کو چانس نہیں دیتے. ٹھیک ہے. اچھا خالد بھائی آپ کے سے یہ ہے کہ جو نمبر اسکرین پر ہے اسی کے تھرو آپ سے سی وی آپ کو سینڈ کی جائے جاب کے لیے, یا آپ کے آفس میں آ کر ملا جائے؟ ذیشان بھائی سی وی سینڈ کر دیں, ابھی جس نمبر پہ ہے اسی پہ واٹس ایپ کر دیں. ٹھیک ہے. لیکن میں یہ بات کلیئر کروں کہ جابز میں بہت زیادہ کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. کوشش کروں گا انشاءاللہ جو میرا سرکل ہے جہاں. اچھا آپ خالد بھائی کو بھیجیے گا, ایک جگہ میری بھی بات چیت ہے جاب کے لیے, تو ہم مل کر اس کو دیکھ لیں گے خالد بھائی. اور کیونکہ وہ سیلانی ویلفیئر جو ہے جاب ہب ہے اس کے جو سینئر ہے وہ انہوں نے بھی آنا تھا آپ سے ملنے کے لیے, لیکن کچھ ایمرجنسی ان کو رات میں ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر کو بچایا کہ وہ سلنڈر میں آگ لگ گئی تھی اور اس سے تھوڑا سا ہاتھ جل گیا ان کا, ان کی وائف کا. تو وہ ورنہ آج انہوں نے آنا تھا. اور وہ کیونکہ لوگوں کا ایک مائنڈ میں کلیئر کر دیا نا کہ پورے فضا میں گیس پھیل گئی ہے, وہ گیس ہم نے اخراج کیا, تو لوگوں نے اس کو نوٹس ہی نہیں کیا. رات میں تو گیس ویسے ہی نہیں آتی. اچھا جی, تیسرا کویشچن یہ ہے کہ بچوں کی فیس, الیکٹرسٹی بل, گیس بل, پیٹرول روز بڑھا دیا جاتا ہے, لیکن اس حوالے سے اگر جاب کی بات کریں تو ایک سرٹن جاب آپ کو دی جاتی ہے لیکن آپ کو اتنی سیلری نہیں ملتی. ہم اگر آواز اٹھاتے ہیں تو سمپل یہ بات ہوتی ہے کہ وہ پورا پینل نکال دیا جاتا ہے, کیونکہ ایک بندے کو نکالتے ہیں پیچھے 10 سی ویز لے کر کھڑے ہیں, تو ہم کہاں جائیں؟ مین وجہ یہ ہے نا, دیکھیے یہاں پہ ڈیولپمنٹ اس طرح سے نہیں ہو رہی جیسی آبادی ہے. انڈسٹریز ہمارے یہاں بجائے کھلنے کے بند ہو رہی ہے. ایسا ہی ہے. تو جاب کرائسس تو مزید بڑھیں گے آگے. جو حالات ہیں, جو جس طریقے سے نظام چل رہا ہے اس میں تو کرائسس بڑھنے ہیں ابھی. اب یہ اسمارٹلی ہر آدمی کو اپنے طور پر اپنے سیدھا راستہ سلیکٹ کرنا ہے کہ کیسے وہ اپنے آپ کو اس میں اکوموڈیٹ کرے. بالکل ایسا یہ تو حقیقت ہے کہ جہاں پہ 10 آدمیوں کا کام کرنا, 10 آدمی کام کرتے ہیں, وہاں ایک آدمی سے کام لیا جا رہا ہے. اور اس کے پھر تھوڑا بہت اگر کام وہ غلط کر دے تو اس کی تنخواہ بھی کاٹ لی جاتی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. میں نے کہا نا, دیکھیے نظام جو ہے نا پورا جو انڈسٹریل سسٹم ہے, جو ایک نظام ہے, وہ بالکل تباہ ہوا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا جی, ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ رات کو حکومت نے 4 روپے 13 پیسے پیٹرول سستا کیا ہے, اور اب دیکھیں بڑھتا کب ہے. ساتھ ہی ساتھ صبح 6:16 پر ہزارہ ایکسپریس کے ساتھ واقعہ پیش آیا, حادثہ پیش آیا, جس سے بیشتر بوگیاں جو ہیں وہ گر گئی ہیں اس کی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حادثہ جن کے ساتھ پیش آیا, اللہ تعالیٰ ان کو اپنے خیر پہ رکھے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ اگر کوئی شہادت ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر و جمیل عطا فرمائے. اور تیسری بات یہ کہ ٹرینز جو ہیں وہ 6 سے 8 گھنٹے تاخیر کا شکار ہیں. تو آپ جائیے ضرور, لیکن ایک دم بات سمجھ نہیں آتی کہ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ٹرین کو حادثہ شروع ہو جاتا ہے. مطلب عوام جائے تو جائے کہاں؟ مولانا صاحب, علامہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کہ موجودہ حالات میں اگر انسان, میں نے آپ کے لیے برے حالات پیدا کر دیے اور جو واقعے سے آپ بھی گزرے ہیں میں اس کو ریکال نہیں کروں گا, تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان صبر کا پیمانہ چھوڑ کر اللہ سے شکوہ کرتا ہے. اللہ سے میں نے شکوہ کیا, آپ نے میرے اوپر حالات اتنے تنگ کر دیے, ٹھیک ہے, تو مجھے بتائیں کہ اس کے گناہ گار آپ بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کیونکہ میں نے آپ کی مصیبتوں تکلیفوں کے بعد اللہ سے شکوہ کیا, تو کنیکشن آپ کا ہے یا نہیں ہے, یہ سوال ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ جو شخص ظلم اور زیادتی کر رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا خوف دلایا جائے, اور یہ باور کرایا جائے کہ جو تم کر رہے ہو یہ سراسر غلط اور ناجائز ہے. لیکن اگر تمام ہر طرح کے حربے استعمال کرنے کے باوجود بھی وہ شخص نہ رکے اور اپنا ظلم اور اپنی زیادتیاں جاری رکھے, تو پھر مظلوم کو یہ حق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے شر سے بچنے کی دعا کرے. کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے,
لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی ایسی بات کہ جو بری ہو اور اونچی آواز سے کہی جائے وہ پسند نہیں کرتا، مگر اگر کوئی شخص مظلوم ہے اور وہ اس مظلومیت میں اس طرح کی اگر بات کر جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے درگزر فرما دیتا ہے۔ تو اسی لیے اگر کوئی شخص مظلوم ہے اور وہ اپنی التجا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس مظلوم کی التجا کو بہت ہی جلد سنتا ہے اور ظالم کو ہمیشہ کیفر کردار تک پہنچاتا ہے۔ اور اگر ہم تاریخ کی بات کریں تو ہمیں تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ ظالم جو خود کو معاذ اللہ خدا سمجھتے تھے، جو خود کو یہ سمجھتے تھے کہ پوری دنیا ہماری ہے اور ہماری ہی طاقت اور تسلط ہمیشہ قائم رہے گا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طاقت کو پارا پارا کر دیا اور ان کو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، اور ان کا جو نام ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے تاریخ سے مٹا دیا۔ تو اسی لیے جو ظالم ہے وہ ہمیشہ خسارے میں رہتا ہے اور جو مظلوم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب رہتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو سب آپ کی طرف آئیں گے، اور یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کہا کہ اگر کسی نے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ کون ہے وہ جس نے اس کے آنسو پوچھے، مجھے میری خدائی کی قسم کہ میں اس کو صلہ خود دوں گا، اور کون ہے وہ اس کے پتہ لگاؤ کہ جس نے اس کے آنکھ میں آنسو لے کر آئے۔ تو ہم جو ہے آج کل واقعی میں جو کمزور ہوتا ہے، یتیم ہوتا ہے، یا جو گھر سے بے روزگار کہہ لیں یا گھر کا ستایا ہوتا ہے، اس پر ہم پاور استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے میں ہمیں دین حسین سے جو واقعہ کربلا ہے یا واقعہ حسین سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ دیکھیں، واقعہ کربلا ہمیں جو اسباق و دروس پیش کرتا ہے اس میں سب سے پہلے یہی چیز ہے جو آپ نے فرمایا کہ حق کا ساتھ دینا ہے، ناحق کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ تو یہاں جہاں آپ نے فرمایا یتیم ہے تو وہ یقیناً وہ مستضعفین میں سے ہے یتیم، ہمیں مستکبرین میں سے نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث نبوی ہے ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، بے شک حسین چراغ ہدایت ہیں، مصباح کہتے ہیں چراغ کو، ہدایت کا چراغ ہیں، وہ سفینۃ النجات اور نجات کا سفینہ ہیں۔ اب دیکھیں جو کچھ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے پیش کیا اپنی پوری لائف، اور خاص طور پر اپنی جان جب دے دیتے ہیں کربلا کے میدان میں تو وہ انتہا ہے، وہ ایک عظیم قربانی پیش کر کے انہوں نے یہ بتا دیا کہ انتہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی پیش کر دیں، قربان کر دیں، اپنے بچوں کو، اپنے عزیزوں کو، سب کو قربان کر دیں حق کی خاطر، لیکن ہم ناحق کے ساتھ نہیں رہیں گے، ہم ظلم کا ساتھ نہیں دے سکتے، ہم اسلام کے خلاف کوئی بات ہونے نہیں دے سکتے، ہم دین کو تمام خراب ہونے نہیں دے سکتے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، جو حضور سرور کائنات کی محنت ہے اس کو ہم رائے گاں نہیں جانے دے سکتے، کیونکہ دین اسلام در حقیقت صرف یہ نہیں ہے، حضرت آدم بھی دین اسلام پر تھے، تمام انبیاء دین اسلام پر تھے۔ بالکل جی، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا کہ آپ آئے، وقت ختم ہو جاتا ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ خالد بھائی آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ہمیں ویک میں ایک دن دینا ضرور ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ٹائم دیں، تو آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ بالکل جی۔ اسی کے ساتھ دیکھنے والوں کا بہت بہت شکریہ۔ آج کی جو نشست ہے وہ یہیں ختم ہو جاتی ہے، اور دونوں میں آپ نوخوا سے جی 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 بولیں ڈونیشن ریکوائرڈ ہے ذیشان بھائی کے ٹریٹمنٹ کے لیے بھی اور لوگوں کے، تو میں دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، تھوڑا ہمارے ساتھ ہیلپ کریں، ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، تاکہ وہ والی چیز ہے کہ بالکل جی میں اس بات کو کلیئر کر دوں کہ آرٹ پروڈکٹس میں سے چارٹ بہت زیادہ ریکوائرڈ ہے مجھے بھی، تو یہ تمام چیزیں دیکھ کر آگے بڑھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ نوحے کے ساتھ یا کلام کے ساتھ ہم پروگرام کو وائنڈ اپ، سلام کے ساتھ ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے۔ اس دعا کے ساتھ جا رہا ہوں کہ جہاں رہیں خوش رہیں، خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا۔ آج کی نشست میں کوئی بات بری لگی ہو یا غلطی ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اور زندگی بخیر آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی اس بات کے ساتھ کہ بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ راستے خود بناتا ہے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ آباد، پائندہ آباد، پاک آرمی پائندہ آباد، اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ کل واپس آؤں گا۔ اپنا اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کے لاشے پہ گھوڑا دوڑایا گیا، اس حسین بن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جن نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے امت کی خاطر فدا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین بن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، جن کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، جن کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جن کو تیروں سے چھلنی کرایا گیا، جن کے بیٹے کو قیدی بنایا گیا، اس حسین بن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین